جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین۔ آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں زکوٰۃ کی حوالے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث میں احکامات دیے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی کے معاملات درست ہوں اور درست طریقے پر ہم اپنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں۔ زکوٰۃ بیسیکلی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا روٹ ورڈ ہے زا، کاف اور یا، زکایا۔ زکایا کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا، پاک اور صاف کرنا، اور اس کے علاوہ دوسرا مطلب اس کو یہ ہے، اس کا ہے کہ نشو و نما کرنا یا بڑھانا۔ کیا پاک ہوتا ہے زکوٰۃ سے اور کس چیز کی نشو و نما ہوتی ہے؟ مال۔ جی ہاں، ایک تو یہ کہ اگر ہم مال کے حوالے سے دیکھیں تو ہم زکوٰۃ نکال کر مال کو پاک اور صاف کرتے ہیں، اور بظاہر دیکھنے سے ہمارا مال کم ہوتا ہے جو ہم نکالتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کم نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑھ جاتا۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایک کنویں کی مانند ہے کہ جیسے ایک کنواں ہوتا ہے نا، اس کے اندر پانی جتنا مرضی نکالتے جاؤ، کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ اور مزید آتا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اگر ہم مال کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس حساب سے ہے، لیکن صرف زکوٰۃ کو ہم مال کے لیے نہیں دیکھتے، زکوٰۃ کو ہم دیکھتے ہیں تزکیے کے ساتھ بھی۔ ٹھیک ہے؟ جو تزکیہ انسان اپنے نفس کا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی نفس کی زکوٰۃ نکالتا۔ تو گویا اپنے اندر سے غلط چیزوں کو نکالنا اور صحیح چیزوں کو بڑھانا، یہ نفس کا تزکیہ یا تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ آج ہم مال کی زکوٰۃ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ مال کی زکوٰۃ نکالنا جو ہمارے دین کا اولین حکم ہے، قرآن پاک میں اس کا حکم جو ہے وہ 83 ٹائمز آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 83 ٹائمز۔ گویا کتنی اہمیت ہے اس عمل کی۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ ٹھیک؟ اس کے بعد فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ اور جب وہ آدمی واپس گیا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو تو اسے دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اگر صحیح طریقے سے اللہ کی وحدانیت کو بغیر شرک کے معبود بنا کے اپنی بندگی کے لیے مختص کر دیا جائے، اور اس کے بعد فرض نماز کی ادائیگی کے ہر عمل بھی اللہ کے لیے ہوگا نا، تو فرض نماز کی ادائیگی، فرض زکوٰۃ کی ادائیگی، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور اگر طریقے سے صرف یہی کام کر لیے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ تو کتنی اہمیت ہے کہ پھر ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں روزے بھی بہترین رکھنے چاہیے، ہمیں نمازیں بھی بہترین پڑھنی چاہیے، اور ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں بھی بہترین محتاط رویے سے اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ شمار جگہ پہ قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا انفاق فی سبیل اللہ کا۔ سورہ بقرہ بھری پڑی ہے، انشاءاللہ دورہ قرآن میں اس کو بہت ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی جو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے صدقات کا۔ ٹھیک ہے؟ لیکن صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں تو صدقہ
زکوٰۃ کو بھی صدقہ ہی کہتے ہیں. تو صدقہ، فرض صدقہ اور نفل صدقہ، دو طرح کے صدقے. سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں وہ نفل صدقے کے بارے. ٹھیک ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گی. یہاں پر جہاں پہ آتا ہے نا یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرقل ان کو کہہ دیجئے کہ ما انفقتم من خیر، تم جو بھی مال میں سے خرچ کرو گے، فللوالدین والاقربین. ٹھیک ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے پوری مد بتائی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید اور ہمیں احکامات دیے، اور پھر ہمیں یہی کہا کہ نیکی کی ڈیفینیشن میں بتایا کہ جو کہ نیک بننا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. اب تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی نیک بننے کے لیے جو ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا وہ بھی کیا ہے، صدقات کی ادائیگی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، تو اللہ نے فرمایا قل آپ ان سے کہو جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم بتائی ہے سورہ بقرہ کے اندر وہ بیسیکلی ہے صدقات ہی. لیکن سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر ہمیں تقسیم بتائی اور آخر میں بتا دیا فریضۃ من اللہ، کہ یہ فرض کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. میں آیت پڑھ لیتی ہوں، آپ دیکھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی ہمیں بتا دیا انما صدقات، بے شک صدقات کس کے لیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل بتائی ہے. تو یہ بھی تو صدقہ ہے، اور پیچھے بھی یسألونک ماذا ينفقون اور نیکی کی ڈیفینیشن میں جو اللہ تعالیٰ، یہ کیسے فرق پتہ چل رہا ہے کہ وہ صدقات تھے اور یہ زکوٰۃ کی تقسیم ہے. کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے اور صدقات فرض نہیں ہے، وہ نیک بننے کے لیے بہترین عمل ہے جو ہر مومن نے کر. دیٹ از ادر دین فرض جو اللہ تعالیٰ ہمیں باؤنڈ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. صدقہ عربی زبان میں دونوں کو صدقہ ہی کہتے ہیں، اور صدقہ کا روٹ ورڈ ہے، صدقہ نہیں کہتے اس کو، زکوٰۃ کو عربی میں زکوٰۃ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں، فرض صدقہ. کیا کہتے ہیں، فرض صدقہ. جو میں نے آپ کو زکوٰۃ کا روٹ ورڈ شروع میں بتایا تھا نا، وہ مال کے حوالے سے بھی ہے اور وہ اپنے نفس کے تزکیے کے حوالے سے بھی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے عربی میں زکوٰۃ کہتے ہیں اور صدقہ کہتے ہیں. ادر دین زکوٰۃ جو فرض کرتے ہیں اس کو صدقہ کہتے ہیں. تو صدقے کا روٹ ورڈ عربی میں اگر دیکھیں تو کیا ہے، صاد دال اور قاف. صدق، صدق کہتے ہیں سچائی کو. ایک انسان، ایک مومن جب اپنے ایمان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں نکالتا ہے یا کوئی بھی کام فرض سے بڑھ کر کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، صدق. جو بھی انسان نیکی کا عمل کرتا ہے اپنے ایمان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. اور وہ کام جو فرض اللہ کی طرف سے کر دیے گئے وہ فرض صدقے ہیں، اور وہ کام جو فرض نہیں کیے گئے آپ خوشی سے کرتے ہیں وہ نفل صدقہ ہے. سمجھ آ گئی؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ تو گویا یہاں پر اس آیت میں فریضۃ من اللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے یہ وہ صدقہ ہے جو فرض کر دیا گیا. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے فرض صدقہ وہ صدقہ ہے جس کو ہم اردو زبان میں زکوٰۃ کہتے ہیں. یہ لازم ہے، اس کا پورا حساب مقرر ہے، اس کی پوری تقسیم مقرر ہے، اس کی شرح اور نصاب مقرر ہے. ٹھیک ہو گیا نا، ہر چیز کے حوالے سے. تو آپ دیکھیں یہ سب صدقہ جو زکوٰۃ ہے اب یہ کس پر فرض ہے،
کس نے زکات دینی ہے؟ جس کے پاس مال ہر مومن عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا، اس کے اوپر اگر نصاب کے بقدر مال موجود ہے اور وہ مال ایسا ہے کہ اس پر ایک قمری سال گزر گیا ہے تو اس مال پر زکات دی جائے گی. سمجھ آ گیا؟ اگر اتنا مال موجود ہے کہ اس پر ایک پورا قمری سال گزر گیا ہے اور وہ نصاب کے بقدر مال آپ کے پاس ہے تو وہ اس پہ زکات دینی فرض ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بات سمجھ آ گئی. استعمال ہوتا رہے، استعمال نہیں ہو رہا، پڑا ہوا جو آپ کے پاس وہ جمع ہوا ہوا مال، وہ جمع ہوا ہوا مال ہے اور اس پہ اتنا ٹائم گزر گیا. اگر وہ نصاب کے بقدر ہے، نصاب کتنا ہے یہ سن لیجئے، ابھی میں اس کا جواب بھی دے دوں گی. نصاب کتنا ہے؟ اگر سونا ہے تو کم سے کم 7.5 تولہ سونا ہوگا. ایک سال اس پہ گزر گیا ہے اور آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نے اس پہ زکات دینی ہے. 7.5 تولہ سونا از 87 کلو گرام، 87 گرام. اور 52.5 تولہ چاندی اگر موجود ہے، یعنی 612 گرام چاندی اگر موجود ہے تو آپ نے اس پہ زکات دینی. اگر اس کے اوپر مال پر ایک سال گزر گیا ہے اور آپ کے پاس موجود ہے، کیسے پتا چلے گا کہ میرے پاس یہ مال کب آیا اور کب سے میں صاحب نصاب ہوئی؟ تو عمومی طور پر انسان جب اتنا کمانے لگ جاتا ہے کہ وہ اپنی ایکسپینڈیچرز کے بعد جب اس کی سیونگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور وہ سیونگز اتنی ہونے لگ جائیں کہ آپ اس سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ کے اوپر زکات لازم ہو جائے گی. سمجھ آ گئی؟ سونا اگر آپ نے 7.5 تولے سونا، سپوز لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، پیرنٹس کی طرف سے، سسرال کی طرف سے سونے کا زیورات مل جاتے ہیں، اور اگر وہ 7.5 تولے سونا ہے تو سمجھ لیجئے دا ڈے یو گاٹ میرڈ، اس دن سے آپ کے اوپر زکات کی تاریخ کا امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. اب آپ کی شادی ہوئی 1 جنوری کو، تو آپ نے اگلا پورا سال، پورے اگلے جنوری تک، 1 جنوری تک، اگر آپ کے پاس وہ پورا کا پورا 7.5 تولے سے زیادہ یا 7.5 تولہ کم سے کم موجود ہے تو آپ نے اس پر زکات دینی ہے. آپ صاحب نصاب بن گئے. اگر آپ کو سونا اتنا ملا تھا کہ آپ کو 7.5 نہیں بلکہ وہ 7 تولہ بن رہا تھا تو پھر اس 7 تولے پر زکات نہیں ہے جب تک کہ وہ 7.5 نہیں ہو جاتا. سمجھ آ گیا؟ سمجھ آ گئی؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ صرف ایک تھوڑا سا پوائنٹ یہ کہ 1 جنوری آپ نے کہا ہے وہ ہمارا یہ دوسرا سولر قمری سال. ہاں جی، تو یہ 1 جنوری بالکل صحیح آپ نے یاد کرا دیا. 1 جنوری کو اگر شادی ہوئی ہے نا تو یہ 20 دسمبر تک آپ نے جو ہے نا آپ کا قمری سال بنتا ہے، 10 دن کم بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے پاس اگر سپوز اتنا مال آ گیا ہے جو آپ کو میں نے یہ کوانٹٹی بتائی ہے تو آپ نے دینا ہے. ٹھیک سمجھ آ گیا؟ یہ سونے اور چاندی کے نصاب کے حوالے سے ہے، لیکن صرف سونے اور چاندی پر نہیں ہوتی زکات، زکات اور چیزوں پر بھی ہوتی. جی ہاں، اگر آپ کے پاس اتنا مال موجود ہو جس سے 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، آج کے حساب سے 52.5 تولے چاندی کی جو مقدار ہے وہ تقریباً 70 to 80,000 ہوگی کم سے کم. اس کو کنفرم کر لیجئے گا پھر بھی، لیکن 70 to 80,000 ہوگی 52.5 تولے چاندی کی قیمت. اگر آپ کے پاس 52.5 تولے کی چاندی کی قیمت موجود کے مطابق قیمت موجود ہے، مال موجود ہے، تو بھی آپ نے اس کو اس میں شامل کرنا، آپ نے اس پہ زکات دینی ہے. سمجھ آئی؟ اگر آپ کے پاس سونا سٹارٹنگ میں تو 7.5 نہیں تھا، 7 تولے تھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کے ہسبینڈ نے دے دیا، کسی اور نے آپ کو تحفہ دے دیا، یا آپ نے خرید لیا اور آپ کے پاس وہ مال بڑھ گیا،
آپ کے پاس وہ مال سونے کا بڑھ گیا تو آپ جس دن صاحب نصاب ہوں گے اس دن سے کیلکولیشن سونے کی سٹارٹ ہو جائے. سمجھ آ گئی؟ اگر آپ پہلے سے ہی صاحب نصاب تھے، آپ پہلے سے ہی صاحب نصاب تھے، آپ کے پاس سونا بھی تھا، آپ کے پاس چاندی بھی تھی، آپ کے پاس مال بھی تھا، اور آپ نے مزید سونا خرید لیا، تو چاہے سال گزرنے سے ایک دن پہلے بھی خریدا اس کو اس میں ایڈ کریں گے. اس کے اوپر پھر سال گزرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ آلریڈی صاحب نصاب ہیں. سمجھ آ گئی؟ کسی کو کنفیوژن تو نہیں ہے؟ بڑا کہ جو پہلے آپ خریدے سال سے پہلے اس پہ بھی سونے. جی ہاں، اگر آپ صاحب نصاب تھے، آپ کے پاس 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ سونا تھا اور آپ صاحب نصاب ہیں، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، لیکن آپ کوئی مزید سونا خرید لیتے اور ابھی سال گزرنے میں 10 دن رہتے تھے، تو آپ اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے جس پر زکوٰۃ نکلنی ہے کیونکہ آپ آلریڈی صاحب نصاب. چاہے آپ اس کو بھی نیا جو لیں گے اس کو بھی آپ ایڈ کریں گے. اس کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے کہ بھئی یہ کڑا تو میں نے جی ابھی لیا ہے، یہ تو میں نے اس مہینے لیا ہے، یہ تو 2 مہینے پہلے لیا تھا، اس پر میں نے زکوٰۃ نہیں دینی. نو، اگر آپ پہلے سے ہی صاحب نصاب تھے تو پھر وہ کڑا بھی اس کے اندر ایڈ کر کے پھر آپ ٹوٹل کے اوپر زکوٰۃ دیں. کنسپٹ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ لیکن چاندی کے پرائس بہت کم ہوتے ہیں، گولڈ کے بہت زیادہ. اس لیے سونے کو علیحدہ رکھا گیا ہے اور چاندی کو علیحدہ رکھا گیا ہے. مال اور چاندی کو ملایا جاتا ہے، کمبائن کیا جاتا ہے. سونے کا اتنا ہی نصاب ہوگا جتنا سونا موجود ہے اس کا علیحدہ حساب کر کے دیا جائے گا، کیونکہ آج اگر دیکھیں تو 3 لاکھ روپے کا ایک تولہ آ چکا ہے، اور چاندی کو دیکھیں تو 52.5 تولے چاندی اگر آئی ہوگی بھی تو میکسیمم 1 لاکھ تک پہنچی، تو حساب برابر نہیں ہے. اس میں کیا کیا ہے کہ 52.5 تولے چاندی اگر کس کیا یا اس کے بقدر مال اس کے پاس سیونگ میں موجود ہے، لو کیش میں موجود ہے، یا اس نے بینک میں رکھا ہوا ہے، یا کہیں کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے پاس کمیٹی سپوز 5 لاکھ کی نکلنی تھی، 3 لاکھ کی نکلنی تھی، لیکن وہ تو لاکھ روپے پر اس کو ہو گیا چاندی کا بقدر صاحب نصاب، تو اب اس نے اس پر زکوٰۃ ادا کر لی. سمجھ آ گیا؟ کمیٹی پر بھی اگر آپ ابھی آپ کے پاس سب کے پاس فارمز ہے نا، تو ابھی کیلکولیشن کا طریقہ بتاؤں گی، ان کانسیپٹس کو اچھی طرح پہلے سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے؟ تو نصاب آپ کو میں نے بتایا سونے کا، چاندی کا اور مال کا. اب مال جو ہے وہ مال تجارت ہے یا مال صنعت ہے یا مال وہ جو جاب سے ہم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، مال آپ کیش کو کہتی ہیں؟ جی ہاں، مال میں کیش کو کہتی ہوں. ٹھیک ہے نا، کیش. اچھا جی، اگر ہم صنعت یا ہماری کوئی وہ ہے فصل وغیرہ سے ہماری آ رہی ہے تو فصل کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اس کا باقاعدہ پورا حساب کتاب اور نصاب موجود ہے. اگر فصل، سب سے پہلی بات ہے کہ سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں، سبزی کی فصل پر زکوٰۃ نہیں ہے. غلے کے اوپر، اناج کے اوپر زکوٰۃ ہے. جو، کشمش، گندم، گیہوں، ان پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے چاول بھی غلہ ہے. ٹھیک ہے نا، جو، کشمش، گیہوں، گندم، ان پر زکوٰۃ ہے. کتنا ہوگا تو زکوٰۃ نکالی جائے. تو 5 وسق سے زائد اگر ہو، 5 وسق کہتے ہیں 725 کلو یا 26 من. اگر 26 من تک پیداوار ہوئی ہے تو پھر آپ نے اس پر زکوٰۃ نکالنی ہے. اگر 26 من کی پیداوار نہیں ہوئی تو زکوٰۃ نہیں نکالی جائے. دو طرح سے نکالی جاتی ہے، اس کو ہم ڈپینڈ کرتا ہے زمین کون سی تھی. اگر وہ نہری زمین ہے جس کو نہریں سیراب کرتی ہیں تو 5% زکوٰۃ نکالی جائے. اور اگر بارانی زمین ہے جو بارش سے سیراب ہوتی ہے تو اس پہ 10% زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کو عشر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عشر کا مطلب 10واں حصہ. جن زمینوں کو، جن فصلوں کو اللہ تعالیٰ سیراب کر رہا ہے اس پہ کوئی اوور ہیڈز نہیں لگ رہے تو 10% اللہ کا حق ہے.
اور اگر بارانی زمینیں نہیں ہیں، نہری سسٹم سے اریگیٹ کیا جا رہا ہے، ٹیوب ویل سے لگایا جا رہا ہے، اس کے اوپر محنت سرو کی جا رہی ہے، الیکٹریسٹی لگ رہی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ نصف عشر یعنی کہ 5% زکوٰۃ اس کی دی جائے گی، لیکن نکالی اس وقت جائے گی جب آپ کی فصل اتنی نکلے، اتنی مقدار میں. ٹھیک ہو گیا؟ 26 من. یہ آپ کہہ رہی نا جو کشمش گیہوں گن تو اس میں شہد کے اوپر بھی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. کشمش تو اس میں ڈیف آتی تو صرف کشمش ہی کا ایک لیا گیا. اچھا جی، یہ کشمش لیا گیا ہے تو دیکھیں کھجور ہے بیسیکلی، یہ کھجور ہے جس کے اوپر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا وہ ڈرائی فروٹ کی صورت میں نکالی جاتی ہے، کشمش کی صورت میں نکالی جائے گی. نہیں سمجھا یہ بند کر دے کہ بادام اخروٹ پستہ اس طرح کی ساری چیزوں کو کشمش کہتے ہیں. موبائل کا موبائل ہے وہ بول رہا ہے انگور اترا ہے بہت زیادہ، تو اس کو ڈرائی فارم میں آپ جب نکالیں گے نا زکوٰۃ، تو فریش انگور کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے آپ ڈرائیڈ کشمش کی صورت میں نکالیں گے. کھجور اگر اتری ہے تو کھجور فریش کی صورت میں نہیں زکوٰۃ نکالیں گے، تو آپ کس کی صورت میں نکالیں گے؟ چوارے بن جائیں گے جب ڈرائیڈ فارم میں اس کو زکوٰۃ میں نکالا جائے گا. اچھا جی، اب زکوٰۃ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اور مال کو بھی جو ہے نا وہ نکالتے ہو، جب تجارت کے ساتھ 26 من نہیں فریش کا ویٹ ہوگا اور وہ نکالا جائے گا 25% کے حساب سے ڈرائی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اس کو بند کر دیجیے، والیوم ختم کر دیجیے، والیوم بند کر دیجیے. لاک ہے نا تو اس لیے پھر یہ والیوم آہستہ کریں. اچھا جی، اب زکوٰۃ دینی ہے تو یہ کس کو دینی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میں نے اس آیت میں آپ کو بتایا کہ انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلی کیٹیگری ہے فقیروں کو دینی. فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر کا روٹ ورڈ ہے فا قاف اور را، فقرا. فقیر وہ شخص ہے، فقرا کا مطلب ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کا موہرا. فقرا کیا ہوتا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کا موہرا. تو فقیر وہ شخص ہے کہ جس کی فکر و فاقہ نے اس کی ریڑھ کی ہڈی کا موہرا توڑ دیا. فکر و فاقے اور تنگ دستی نے ایک شخص کی ریڑھ کی ہڈی کا موہرا توڑ دیا، جس کو کہتے ہیں نا مہنگائی نے تو کمر ہی توڑ دی. سمجھ آ گئی؟ تو یہ شخص فقیر ہے. اب فقیر بیسیکلی وہ شخص ہے جو کماتا تو ہے پورا نہیں پڑتا، لیکن اس کو بچا کر نہیں رکھتا. وہ جتنا کماتا ہے وہ خرچ ہو جاتا. اس کے پاس ضرورت کا گھر بھی ہوگا، اس کے پاس موٹر سائیکل وغیرہ بھی ہوگی، ہو سکتا ہے گاڑی بھی ہو سکتا اس کے پاس فریج بھی ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے پاس واشنگ مشین، مائکرو ویو، یہ تین چیزیں ہوں گی، ضروریات زندگی اس کے پاس ہوں گی. لیکن کیا ہے، کوئی کلیمٹی آ جاتی ہے، کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی گھر کی چھت ٹوٹ جاتی ہے، کوئی ناگہانی مصیبت آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے. اب اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس مال سے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے. وہ شخص فقیر ہے. جس کے پاس مال نہیں، کماتا تو ہے لیکن اتنا مال نہیں ہے کہ وہ بچا کر رکھے، وہ فقیر ہے. اس میں سارے لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کا جو لوور طبقہ ہوتا ہے نا، اور لوور کلاس وہ اس میں شامل ہے. اور آج کل کے دور میں تو جو مڈل کلاس ہے نا وہ بھی کئی دفعہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. بچوں کے اسکول کی فیسیں بہت زیادہ ہیں، بیماری کے خرچے بہت زیادہ ہیں، آپریشن اتنے مہنگے علاج ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو فقیر کی کیٹیگری میں ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ بچا کر رکھا ہو کہ وہ اس کے اوپر زکوٰۃ نکالے. وہ تو جتنا مال تھا وہ تو اپنی ضرورتوں میں لگ گیا.
اب دوسرا ہے للفقراء کے بعد آتا ہے والمساکین. مسکین کون ہے؟ مسکین بھی بالکل سفید پوش. مسکین بھی مسکین بھی وہ ہے جو بالکل فقیر کی طرح، صرف رویے کا فرق. مسکین لپٹ کر نہیں مانگتا، جبکہ فقیر ہاتھ پھیلا کر مانگتا. قرآن میں ان کی پہچان بتائی گئی ہے کہ تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے ان کے اندرونی حالات کا اندازہ کر سکتے. صحیح ہے نا؟ تو وہ شخص جو سفید پوش ہے، جو مانگے گا نہیں لیکن حالات فائنینشلی اس کے سوشل اکنامک کنڈیشن بالکل فقیر والے ہیں، وہ مسکین، تو وہ مستحق ہے جس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی، اس کو دی جا سکتی ہے. تیسرا آتا ہے والعاملین علیہا، جو عاملین ہیں اس زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کے لیے، جن کی رسپانسبلٹی لگائی گئی ہے حکومتی اداروں کی طرف سے، ان کو تحصیلدار بنایا گیا ہے، ان کو عاملین کہتے ہیں. وہ جاتے تھے اور جا کے زکوٰۃ کو کلیکٹ کر کے لایا کرتے تھے گورنمنٹ کے پاس، بیت المال میں جمع کرواتے تھے، وہ عاملین ہیں. تو وہ افراد جو زکوٰۃ کی کلیکشن پر لگائے گئے ہیں، ظاہر ہے ان کے بھی اپنے گھر بار ہیں، انہوں نے بھی اپنا نظام سے زندگی چلانا ہے، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کی تنخواہیں اس سے دی جا سکتی. ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف وہی ہوں گے جو بیت المال کے اندر یا بھی زکوٰۃ کی کلیکشن پر مامور ہوں گے. وہ ادارے جو زکوٰۃ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ان اداروں کو چلانے والوں کی تنخواہیں اس زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں دی جاتی. سمجھ آ گئی؟ جو چلانے والے ہیں کو نہیں دی جائے گی. جو زکوٰۃ کے ادارے سے، کوئی جیسے ہسپتال چلوا رہے ہیں، ان کی تنخواہیں اس سے نہیں دی جائیں. جو زکوٰۃ کی کلیکشن والے پہ مامور ہے، صرف اس کی تنخواہ دی جا سکتی. اور کوئی بزنس نہیں. جی ہاں، جن کا اور کوئی کام نہیں ہے، کچھ نہیں، وہ صرف یہی کام کرتے ہیں کہ جا کے تنخواہ لے کر زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لاتے ہیں. لیکن اس میں بھی اتنی احتیاط برتی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ اگر ایک شخص ہے نا، وہ اپنے لیے دوسرے سے زکوٰۃ لینے کے لیے گیا ہے، تو کسی نے خود، جیسے میں آپ کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آتی ہوں اور آپ مجھے خوش ہو کر ایک تو زکوٰۃ بھی دیتی ہیں اور ایک تحفتاً مجھے بھی کوئی چیز دے دیتی ہیں، تو وہ کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے اور یہ تمہارا تحفہ ہے. تو ایک شخص نے آ کر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے اور تم زکوٰۃ کلیکشن کے لیے نہ جاتے تو کیا یہ تحفہ تمہیں ملتا؟ جو بھی مالک. تو لہٰذا یہ تحفہ بھی جو تمہیں ملا ہے، تمہیں اس کا بھی لینے کا کوئی حق نہیں. اچھا نہیں نہیں، اس قدر سختی کے حوالے سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو لوگوں آگے سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم سے یہ کام نہ کرائیں، ہم نے یہ کام ہی نہیں کرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو منع کر دیتا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسپانسبلٹی لے لیا کرتے تھے. تو تیسری کیٹیگری کون ہے؟ وہ لوگ جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، کلیکشن کے لیے اوپر مامور ہوں. چوتھا ہے والمؤلفۃ القلوب. والمؤلفۃ القلوبہم کیا ہے؟ مؤلفۃ القلوب یعنی کہ تالیف قلب کے لیے، کسی کے دلوں کو مول لینے کے لیے، کسی کے دل کو مائل اور قائل کرنے کے لیے اگر زکوٰۃ دی جائے تو اس کی اجازت دیتا ہے ہماری اسلام. یہ اس وقت جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کا موقع تھا، تو تالیف قلب کے لیے آپ نے 9 مسلموں کو جو ہے وہ زکوٰۃ سے ادائیگی کی تھی. اس کے علاوہ اور موقعوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پیسے سے جو ہے وہ تالیف قلب کا کام کیا اور ان کو دیے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی نے یمن سے 4 کروڑ سونے کی نا تھیلیاں بھیجی، یعنی کہ جو کان میں سے سونا نکلتا ہے نا، مٹی بھی اس پہ لگی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا نا خام مال کا سونا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، ان کو ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو باقاعدہ طور پر دیا. تو کسی نے ایک دم اٹھ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مطلب آپ تو بس انہی لوگوں کو یہ مال دیتے ہیں، تو آپ نے یہی اس کے بارے میں یہی کہا تھا کہ یہ ان کی تالیف قلب کے لیے جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے، تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے اور قائل ہو جائے کہ اسلام تو بہت اچھا ریلیجن. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف دنیاوی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری چونکہ ماسی کرسچن ہے، میری میڈ کرسچن ہے، میرا ملازم کرسچن ہے،
تو میں تالیف قلب کے لیے اس کا گھر بنوا دیتی ہوں، نہیں۔ اس کی ضرورت پوری کرا دیتی ہوں اس زکوٰۃ کے پیسے سے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جی مسلمان تو بڑے اچھے ہوتے ہیں اور بڑا دیتے دلاتے ہیں. نو وے. یہ انڈیویجول لیول پہ تالیف قلب کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، یہ اسٹیٹ لیول پہ کرنے کی اجازت، صرف حکومت لیول پر یہ کام کیا جا سکتا ہے. تالیف قلب کا حکومت کو اختیار ہے کسی کے ساتھ یہ معاملہ کرے، ہمیں انڈیویجول لیول پر اس کیٹیگری کو دینے کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی کیٹیگری ہے وفر رقاب، گردنوں کے چھڑانے کے لیے، یعنی غلاموں کو غلامی سے رہائی دلانے کے لیے اگر کسی نے مال لگانا ہے تو وہ مال زکوٰۃ کا مال لگا کے غلامی سے کسی کو آزادی دلائی جا سکتی ہے. غلام تو آج کل ہے نہیں، تو پھر کیا کریں؟ آج کے دور میں علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ افراد جو قید کی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی جو قید کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، سالوں سے ان کے کیسز کی سنوائی نہیں ہو رہی اور ان کو نکالنا ہے، ان کی زندگی آخر ایک انسانی جان کی ایک حرمت ہے، تو کیا ہے وہ اپنی سزا کاٹ چکا ہے، تو اس زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی مدد کر کے ان کو قید سے رہائی دلوائی جائے. ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی اجازت دی جاتی. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے والغارمین. غارمین کون ہوتے ہیں؟ قرض دار، یعنی جو قرض کی کچڑتی میں پس چکا ہے، پڑ چکا ہے، آپ کہہ لیجئے، جس کے اوپر قرض آ چکا ہے. اب قرض جو ہے وہ مختلف انداز کا ہو سکتا ہے. کچھ وہ بھی قرض ہو سکتے ہیں جو کہ مالدار لوگ قرض لیتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غریب لوگ، غریب مسکین اور فقیر قرض لیتے ہیں. قرض دار کی قرض کو ادائیگی کے لیے دو طریقے ہیں یہاں پر. اگر تو وہ غریب اور مسکین کی کیٹیگری میں آتا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ قرض جو اس نے لیا تھا وہ شرعی کام کے لیے لیا تھا یا غیر شرعی کام کے لیے لیا. اگر اس نے گھر بنوانا تھا اور قرض لیا تھا، اس نے اپنی کوئی دکان ڈالنی تھی قرض لیا تھا، اپنا کاروبار کرنا تھا قرض لیا، تو شرعی کام ہے. اگر وہ شرعی کام ہے اور اس نے قرض لیا تھا تو اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے اس مال کو استعمال کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایک ایسا مالدار شخص ہے جس نے قرض لیا ہوا ہے اور وہ خود بھی صاحب نصاب ہے تو پھر اس کا قرض نہیں ادا کیا جائے. سمجھ آ گیا؟ مالدار شخص کہے کہ جی میں نے تو جی اتنا لاکھوں روپے کا میں نے قرض لیا تھا، لون لیا تھا، میرا جی لون ادا کر دیں، اور وہ خود صاحب نصاب ہے، اس کے پاس مال بھی ہے. ایک عورت ہے، سپوز اس کا شوہر مر چکا ہے اور وہ کہتی ہے میرا والی وارث کوئی نہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، اتنا قرضہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے، لیکن سونا ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے اس کے پاس، جائیداد ماشاءاللہ، کاروبار بھی ٹھیک ٹھاک. اب اس کا جو قرضہ چڑھ گیا کیا وہ ادا کیا جا سکتا ہے اس پیسے سے؟ نہیں کیا جائے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اس کے پاس جو مال ہے اس مال سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے. پہلے اس کو بے نصاب بنایا جائے گا، جب وہ بے نصاب ہو جائے اس کے بعد اس کا جو قرضہ رہ جائے وہ پھر ادا کیا جائے. یعنی اس کو تلقین کی جائے اس بات کو، اپنے مال سے خود ہی وہ اپنے مال سے ہی اپنے قرضے کو ادا کرے. اب وہ کہے میرے بچے ہیں، میں نے ان کے لیے زیور سنبھال کے رکھا ہوا ہے، میں نے ان کے لیے کیا ہوا ہے. نہیں، آپ مالدار تھے، آپ صاحب نصاب ہے، آپ کے اوپر تو زکوٰۃ لگتی ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں آپ کو زکوٰۃ دے سکتا. بہت سارے لوگ اس طرح سے آ کے سوال کرتے ہیں میری بہن ہے، ان کا یہ بھی ہے وہ بھی ہے، نہیں دے سکتے. اگر وہ ان کے پاس مال سونا موجود ہے تو وہ اپنے ہی مال سے اپنا پہلے قرض ادا کرے، اور اگر وہ قرض ادا کرنے کے بعد بھی مزید رہ جاتا ہے، اپنا مال بھی سارا نکال دیا لیکن ابھی پھر بھی ان کے پاس قرضہ رہ جاتا ہے، اب وہ بے نصاب ہو گئے تو اب آپ ان کی ادائیگی میں ان کی مدد کر سکتے ہیں اپنے، کیونکہ اب وہ بے نصاب ہو چکے. سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد آتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اب اللہ کی راہ میں کیا صرف جہاد یا حج عمرہ ہی آتا ہے؟ اللہ کی راہ میں بے شمار معاملات آتے ہیں. ہر قسم کا کام جو دین کی تعلیم کے لیے ہو، دین کی تبلیغ کے لیے ہو، دین کی حفاظت کے لیے ہو، دین کی اشاعت کے لیے ہو، یا دین کے نفاذ کے لیے ہو، اس میں اس مال کو استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کوئی مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم کی کیوں نہ ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ وہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کی راہ میں، وہ فی سبیل اللہ ہے.
یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا نا، علم کا من طلب العلم من خرجا فی طلب العلمی، جو نکلا علم حاصل کرنے کے لیے، فہو فی سبیل اللہ، پس وہ اللہ کی راہ میں، حتی یرجعو، جب تک کہ وہ لوٹ نہیں جاتا۔ تو گویا طالب علم جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اگر اس کے اوپر آپ اپنا مال لگاتے ہیں۔ علم کی کوئی ڈیفینیشن ہے کون سا علم؟ ابھی ڈاکٹر دین کا علم، جی دین کا علم، کیونکہ یہ دین کی راہ میں فی سبیل اللہ ہے، اس کے لیے جب لگا رہے ہیں آپ کو ربیہ رائی کا واقعہ یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک تھے تابعی تھے، تبا تابعی شاید، تو اس میں ان کا ہوا یہ کہ وہ ربیہ رائی کے والد تھے، وہ جہاد پر جا رہے تھے مدینہ میں، تو وہ اپنے نا وائف کو 30,000 دینار دے کے چلے گئے کہ میں جا رہا ہوں تو تم نا اس کا خیال رکھنا اور اپنے بچے کی اور اپنا نا اس سے معاملہ کرتے رہنا۔ تو 27 سال کے بعد وہ پلٹ کر آئے۔ جب 27 سال کے بعد پلٹ آئے تو ربیہ رائی تو بڑے ہو چکے تھے، جوان جہان بالکل۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ربیہ رائی نے دروازہ کھولا، وہ نہیں پہچانے اپنے والد کو کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے اس وقت۔ تو انہوں نے پوچھا، تھوڑی بہت بحث ہوئی تو آواز سن کر ماں آئی اور ماں نے کہا نہیں نہیں یہ تو تمہارے والدین کو آنے دو۔ اور پھر جب آئے تو جو ان کے مطلب والد تھے انہوں نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ میں نے تمہیں 30,000 دینار دیے تھے اس کا کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں، نماز پڑھ کر آئیں، آپ مغرب کی نماز پڑھ کر آئیں اور پھر میں آپ کو آرام سے بیٹھے، پھر میں آپ کو سارا حساب کتاب دیتی ہوں۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے مغرب کی نماز پڑھنے جب مسجد نبوی پہنچے تو وہاں بے شمار علماء کرام، امام مالک اور امام جو بڑے بڑے علماء تھے اس دور کے وہ سب موجود تھے، اور وہاں پہ اسی طرح ایک کرسی لگی ہوئی اور اس پر ربیہ رائے بیٹھے، اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے باقاعدہ طور پر خطبہ دیا۔ وہ بڑا ہی حیران ہوئے کہ یار یہ کون ہے جو ہے وہ اتنے سارے لوگوں کو میرا بیٹا جو ہے وہ دے رہا ہے۔ بڑا خوش ہو کے واپس آئے، تو پھر آگے جب انہوں نے اپنی بیوی سے بات کی تو کہنے لگی بیوی کہ آپ کیا دیکھ کر آئے ابھی؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ میں تو حیران ہو گیا کہ میرا بیٹا آج کس لیول پر ہے کہ بڑے بڑے عالم دین جو ہیں وہ میرے بیٹا ان کو جو ہے وہ ان کا ٹیچر بن کے بیٹھا ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ آپ جو مجھے پیسے دے کر گئے تھے نا اس میں سے بس اتنے دینار بچے ہیں، باقی سب میں نے ربیہ کی تعلیم، دین کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ لگا دیا۔ سبحان اللہ، یہ بہترین جگہ ہے جہاں پر ہم اپنا مال لگاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس کے حوالے سے ہمیں حکم بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ مستحقین وہ ہیں جو دین کے کاموں میں گر گئے ہیں اور معاش کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ گویا وہ جو دین کے کاموں میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ بقرہ میں ہی فرماتے کہ للفقراء، ان فقیروں کے لیے ہے کہ الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ وہ ایسے اللہ کی راہ میں گر گئے ہیں کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ زمین میں دوڑ دھوپ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ وہ پڑھ رہے ہیں بس سیکھ رہے ہیں یا نفاذ کر رہے ہیں یا تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہم کسی بچے کو اگر پروموٹ کرتے ہیں اسکول کی تعلیم کے لیے یا تو زکات میں کس کو نہیں لگتی یا کسی لگتی ہے، ہاں جی بالکل لگتی ہے، تعلیم میں لگتی ہے، علم نافع جو آپ کسی کو دے گئے ہیں نا وہ اسی میں شامل ہے۔ لیکن زکات بائی نیم لگتی ہے، ادارے کو دے سکتے ہیں۔ ہاں جی ابھی ہم آگے اس کے آگے آتی ہوں آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ کہاں کہاں اس کو لگ سکتی ہے۔ تو اسی حوالے سے مدرسوں کی تعمیر کے لیے، کیونکہ وہ بھی دین کو پھیلانے کے لیے ہے، اور مدرسوں کے اندر علم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات، ان سب کے لیے جو ہے اس زکات کے مال کو لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے کہ جی تعمیر کے لیے نہیں لگ سکتا، لیکن تعمیر کے لیے باقاعدہ اس کے کان کو ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں، بات ایک ہی۔ ابھی میں آگے بڑھوں گی، ہیلا کروا کے لگوایا جاتا ہے، جہاں پر بھی مال لگایا جاتا ہے۔ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ جی لگ نہیں سکتا، صرف مسجد کی تعمیر کے لیے نہیں لگتا کہ وہ اللہ کا گھر ہے، سمجھ آئیے۔ باقی تمام تعمیرات کے لیے جو بھی آپ نے خدمت خلق کے لیے بھی ادارے بنائے ہیں، ہسپتال بنائے ہیں، آپ نے جو بھی، بے شک وہ صدقات ہی ہیں اور صدقہ جاریہ والے کام ہیں، لیکن بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر صدقہ نہیں پورا پڑتا، مال
زکوٰۃ کا ہی لگایا جاتا ہے اور ہیلے سے جو ہے اس کو ادھر سے کان پکڑ کے ادھر بنا لیا جاتا ہے اور اس کو زکوٰۃ ہی کا مال کے ساتھ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں بالکل شرح صدر رہی ہے کہ ہم آرام سے ان کی تعمیر کے لیے, مدرسوں کی تعمیر کے لیے لگا سکتے ہیں. پھر مسافر کو دینا جو ہے وہ, اگر مسافر ہے, سفر کی حالت میں ہے اور اس کو کوئی چٹی پڑ گئی ہے, اس کی پیسے لوٹ گیا, اب جیب کٹ گئی, چوری ہو گئی, کچھ بھی مسئلہ ہو گیا اور اس بیچارے کے اوپر سے ضرورت ایسی پڑ گئی ہے کہ وہ ویسے تو گھر میں بہت صاحب مال تھا, غنی ہے, لیکن وہ اب کیا کرے, تو آپ اپنے زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. وہ صاحب نصاب ہے, وہ غنی انسان ہے, وہ خود زکوٰۃ دیتا ہے, اس پہ تو زکوٰۃ نہیں لگتی, لیکن چونکہ وہ مسافر ہے تو اب لگ سکتا. جیسے حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کے دروازے پہ کوئی شاہ سوار آئے, اس کا لباس نہ دیکھو, چاہے اس نے مطلب اچھا لباس پہنا ہو, مسافر ہے, اچھا ہو, مسافر ہو, مسافر. اگر دیکھو وہ مسافر ختم ہو گیا کہ وہ اگر مانگے جی, تو اس کو, اگر وہ مسافر ہے اور ضرورت مند ہے تو اگر وہ غنی بھی ہے اپنے گھر میں تو آپ دے سکتے ہیں. اب مسافر آج کل کے دور میں تو وہ جو کریڈٹ کارڈز وغیرہ چل رہے ہیں انٹرنیشنلی, آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل اینی مور, بٹ اسٹل اگر اس کا والیٹ ہی گم گیا جس کے اندر اب کریڈٹ کارڈ بھی نہیں ہے اس کے پاس, اب وہ کیا کرے. ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ تو جہاں پر موجود ہے وہاں والے لوگ اپنی زکوٰۃ سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, رشتہ داروں میں زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے؟ پیجز پکڑے میں نا آپ نے اپنے پاس یہ والے. اچھا جی, رشتہ داروں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور ان کو دینا بہترین اجر و ثواب کا باعث ہے, کیونکہ رشتہ داروں کو جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمیں دگنا اجر ملتا ہے, ایک زکوٰۃ دینے کا اور ایک صلہ رحمی کر کے. ٹھیک ہے, تو وہ سارے رشتہ دار جن کی کفالت ہم پر نہیں ہے ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے. مثلا بیوی اپنے شوہر کا کفیل تو نہیں ہوتی نا, شوہر بیوی کا کفیل ہوتا ہے, شوہر بیوی کی کفالت کرتا ہے نا. تو اگر بیوی صاحب پیسے والی ہے اور اپنے شوہر کو دینا چاہتی ہے تو دے سکتے. ایک موٹا کانسیپٹ اگر آپ کو پتا ہوگا نا کہ جس کی کفالت ہم پر نہیں ہے نا اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے. جس کی ہاں جی, جس کی پرورش کفالت کرنا, اس کی ساری نیڈس کو پورا کرنا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے, اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے. میرے اوپر لازم نہیں کہ میں اپنی شوہر کی نیڈس کو پورا کروں, میرے اوپر لازم نہیں ہے کہ میں اپنی بہن کی نیڈس کو پورا کروں, میرے اوپر لازم نہیں ہے کہ میں اپنے ماموں کی نیڈس کو پورا کروں, اپنے بچوں کی, میرے اوپر لازم نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کی نیڈس کو پورا کروں. باپ کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی پورا کرے, اپنے بچوں کو بھی پورا کرے, اپنے پیرنٹس کو بھی پورا کرے. عورت کفیل نہیں ہے, یہ بات سمجھ لیجیے, عورت کفیل نہیں ہوتی. اللہ نے کمانے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی ہے, بما انفقوا من اموالہم کہہ کر. ماں ٹھیک ہے نا, دے سکتی زکوٰۃ کو, سمجھ آ گئی. ماں اگر اپنے بچے کو دیتی ہے زکوٰۃ سے دے سکتی, ماں دے سکتی ہے, باپ نہیں دے سکتا. اس کانسیپٹ کو سمجھ لیجیے. والد کے اوپر کفالت ہے, دادا ہے, پر دادا ہے یا پھر باپ ہے, وہ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. نہیں, اسی طرح اولاد والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی, کیونکہ اولاد کے اوپر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے کرے. سمجھ آ گئی. تو یہ کانسیپٹ اگر آپ کو پتا ہوگا نا تو آپ بہت آسانی سے اس کو ڈیسائیڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بھائی, اگر بہن شادی شدہ ہے, اس کا میاں بھی ہے, مجبور ہے, اتنا نہیں کماتا, تو کیا بھائی اپنی اس بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ دے سکتے ہیں. دے سکتا ہے, کیونکہ بھائی کے ذمے بہن کی کفالت نہیں ہے. بہن کا کفیل کون ہے؟ اس کا مجبور شوہر. لیکن اگر بھائی اپنے اس بہن کو یا اس کے نابالغ بچے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے.
इसी तरह बहन भी भाई को दे सकते हैं। इसी तरह बहन तो सबको ही दे सकती है, औरत तो सबको ही दे सकती है क्योंकि वो कफील नहीं है। कफील हजरत एहलिया इब्ने मसूद की एहलिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछवाया कि मैं अपने शौहर और अपने बच्चों को के ऊपर माल खर्च करती, वो दस्तकारी किया करती थी, हैंडीक्राफ्ट्स बनाती थी, और उनके शौहर जो इब्ने मसूद थे वो असहाबे सुफा में से थे, वो कमाते वमाते कुछ नहीं थे। तो उन्होंने पूछा कि जो मैं कमाती हूँ, अपना बिजनेस करती हूँ, तो क्या मैं इससे अपने शौहर और अपने बच्चों को पैसे दे सकती हूँ, तो ज़कात उनमें से दे सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिल्कुल दे सकती है, और तुम्हारा ऐसा करना तुम्हारे लिए दोहरे अजर का सबब होगा, एक ज़कात देने का और दूसरा सिला रहम करने का। समझ आ गई? अगर औरत नहीं कमा रही, वो अपने खामन से पैसे ले, तो उसमें से वो फिर वो उसका दे सकते अपने बच्चों को या कुछ। आप जहां से मर्जी पैसे ले रहे हैं, वो आपका पैसा है ना, हो गया। अगर वो आपका पैसा है तो आप दे सकते आप खर्च कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पैसा नहीं है, आपने सिर्फ इसीलिए अपने शौहर से लिया है कि मैं खर्चे पूरे करूं हाँ नहीं, और मैं बच्चों को दे दूं, तो फिर वो शौहर का पैसा था, आपका पैसा नहीं। वो नहीं दे सकते। नो, वो शौहर का और पैसा था। ज्वेलरी जैसे अगर हमारी है और हस्बैंड उस पे ज़कात दे रहे वो हैं, आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं, ठीक है ना? आप अच्छी तरह से इन कॉन्सेप्ट्स को समझते जाएं। अच्छा जी, उसके बाद ये आता है कि भाई बहन को दे सकता है अगरचे इसका शौहर मजबूर है, और बहन या भाई के बालिग बच्चों को बशर्ते के जरूरतमंद हो। नाबालिग बच्चे अगर है ना, तो उनको ज़कात नहीं दी जाएगी। नाबालिग बच्चों को ज़कात नहीं देंगे, बालिग बच्चों को ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि नाबालिग बच्चों के एक्सपेंसेस इतने ज्यादा नहीं होते। बालिग बच्चों की एजुकेशन भी ज्यादा, शादी के खर्चे भी, फिर उनके जॉब्स वगैरह, या उनको कारोबार आपने बना के देना है, डेवलप करके देना है, तो इट नीड्स लॉट ऑफ मनी, तो वो सदका के पैसे से नहीं हो सकेगा। लेकिन जो थोड़ा छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जरूरियात उतनी ज्यादा नहीं होती, उन पे ऊपर खर्च करना बेहतरीन सदका है, और आप उन पे सदके के माल से खर्च करें, नाबालिग बच्चों, लेकिन बालिग बच्चों की ज़कात लग सकती है। और मैंने रिश्तेदारों की कैटेगरी बता दी आपको, समझ आ गया? इसके अलावा जितने भी आपके अकरबा हैं, फूफी है, खालू है, मामू है, जो भी आप लोगों को लगता है आसपास के, फलाने के भतीजे हैं, वो, तो उनको आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं। दे सकते हैं, क्योंकि वो आपकी किफालत में नहीं है। समझ आ गई? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना किफालत का? अब अगर जानवर हो किसी के पास, तो जानवरों पर भी ज़कात होती है, ठीक है? तो जानवरों में ऊंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेड 4 से ज्यादा, आप इसको 5 कर दीजिए, 5 से ज्यादा अगर ऊंट मौजूद हो तो फिर ज़कात देनी होगी, कम ऊंटों पे ज़कात नहीं होगी। और इसकी पूरी डिटेल है, और मेरा ख्याल है इसकी डिटेल में हम, क्योंकि हमारे पास ना ऊंट ना गाय ना नहीं होती, तो इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इसमें खास तौर से ना मैं आपको बस इतना ही जानना काफी है कि अगर 30 से ज्यादा गाय हैं तो देनी है, बकरियां अगर 40 से ज्यादा है तो देनी होती है, ठीक है? और इसमें ना बहुत डिटेल है कि अगर 5 से ज्यादा है तो ज़कात देनी है एक बकरी, 5 से ज्यादा ऊंट है तो एक बकरी ज़कात है, और 24 ऊंटों तक एक एक बकरियां, 5-5 पर एक एक बकरी, तो 24 ऊंटों तक 5 बकरियां दे देंगे आप। ये समझ तो आई? आसान है। तो ये नहीं, ये तो एक आसान है ना। उसके बाद आगे देख लीजिए, 25 से 35 ऊंट 1 साल की ऊंटनी, फिर 36 से 45 ऊंट होंगे तो 2 साल की ऊंटनी। तो ये पूरा हिसाब किताब है। जिनके पास ऊंट गाय और बकरियां हैं वो आए मेरे से पूछने तो मैं बता दूंगी, नहीं है तो इसको आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाता है मादनियात के पास। लोग ऐसे होते हैं जिनकी ना बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनके पहाड़ों के अंदर कानें होती हैं, और वहां पे जब उनको मतलब उसको खोदा जाता है तो उसके अंदर से बाकायदा तौर पर खजाने निकल आते हैं, दफीने निकल आते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है ना। तो फिर अगर खजाना या दफीने या कानें आपको ऐसी मिल जाती हैं, तो फिर उस पर, चूंकि ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम होता है, आपकी तो कोई एफर्ट ही नहीं होती, तो फिर इस पे 20% ज़कात रखिएगा। यस, 20% ज़कात, ठीक हो गया? इस तरह से तिजारत, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जो आपके बिजनेस को चलाने वाली चीजें होती हैं,
مثال کے طور پر آپ کی فیکٹری ہے, آپ کی مشینیں ہیں, ٹھیک ہے, اور جو بھی آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے اس کے استعمال کے لیے, جو آپ کے کاروبار میں استعمال ہوتی ہیں چیزیں, ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ ذاتی استعمال کی چیزوں میں آتا ہے, روزگار ہے. وہ روزگار ہے, وہ ذاتی استعمال میں آتا ہے. لیکن اب آپ کا کیا ہے, جیسے کہ مشینری ہے, سٹونز ہیں, مویشی گھر, پلاٹ, کپڑے, جائیداد, فیکٹری, گاڑی, یہ سب ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں. لیکن ابھی میں آپ کو بتائی تھی تجارت, تو تجارت میں جو آپ کی جتنی بھی بڑی فیکٹری ہو, جتنی بھی مہنگی مشینیں ہوں, آپ کا ہاسپٹل ہے, اس کے اندر لگائی ہوئی مشینیں ہیں, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ ہاں, اگر را مٹیریل لے کے رکھا ہے کہ ان سے ہم نے چیزیں بنانی ہے, کپڑا بنانا ہے, آپ نے بہت سارا یارن لے کے رکھا ہے, دھاگا لے کے رکھا ہے, اور آپ نے اس سے, یا آپ نے کپڑا خرید کے رکھا ہے, یا ابھی پرنٹنگ کرنی ہے, لان آنی ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے لان کے پلین تھان کے تھان رکھے ہوئے ہیں, اور ابھی پرنٹنگ پریس میں جانے اور آپ کی پرنٹس ہو کے نکلنے, تو وہ جو را مٹیریل رکھا ہوا ہے نا, اس پر زکوٰۃ کتنے پرسنٹ؟ ابھی بتا دوں. اور اس کے بعد جب آپ نے جو گڈس تیار کر لیے ہیں, بالکل ریڈی ہو چکے ہیں, مال جو ریڈی ہے, جو سیلیبل ہے, جس کو آپ نے بیچنا ہے, جو دکانوں پہ پہنچا دیے, اس پر بھی زکوٰۃ. تو تجارت میں کس مال پر زکوٰۃ ہے؟ جو را مٹیریل ہے اور جو سیلیبل گڈ ہے, اس پر زکوٰۃ ہے. دو چیزوں پر اس کی مالیت لگائی جائے گی. کتنے مال کی یہ را مٹیریل ہے, کتنے مال کا سیلیبل مٹیریل ہے, کتنے کی ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اس کی کوانٹٹی آپ لکھ لیں, مینشن کر لیں, یہ اتنا مال ہے, یہ اتنا مال. آگے ہم جب فارم میں فل کریں گے تو اس میں آ جائے گا سب کچھ. 2.5% یہ. اچھا جی, اب کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ جو ذاتی استعمال کی چیزیں. آپ کا گھر ہے, آپ کا گھر نہیں ہے, آپ رینٹ پر رہتے ہیں, آپ نے پلاٹ خریدا ہے اور کہ آپ نے اس پر اپنا گھر بنا. تو جو گھر بنانے کی نیت سے آپ نے پلاٹ لیا ہے, اس صورت میں جبکہ آپ کا گھر موجود نہیں ہے, تو پھر وہ آپ کا ذاتی استعمال والا پلاٹ ہے جس پہ آپ نے گھر بنانا ہے, اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں. اور اگر پیسے رکھے ہوں گھر بنانے, اس پہ بھی, اس پہ پیسے پہ ہو, چاہے اگر پلاٹ رکھا ہو کہ ہم اس کو بیچ کے کر رہے ہیں, یہ گھر ہے, ہم، مطلب یہ Extra بیچ کے extra. اپنے اگر آپ بہتر بنانے میں پھر وہ سیونگ ہے. وہ سیلنگ ہے. میں نے شروع میں ہی بولا تھا کہ اگر آپ رینٹ پر رہتے ہیں, آپ کا گھر نہیں ہے, آپ کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے, تو پھر آپ نے جو پلاٹ اس نیت سے لیا ہے کہ اس پہ گھر بناؤں گی, اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کے پاس اپنا گھر ہے اور آپ نے 2 پلاٹ لے کے رکھے ہیں کہ ایک کو بیچوں گی اور دوسرے پہ بڑا پلاٹ بناؤں گی, تو ان دونوں پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ دینی ہوگی, کیونکہ دیٹ از یور سیونگ. ذاتی استعمال میں بھی آپ کے یہ گھر ہے جس میں آپ رہ رہی ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو ذاتی استعمال کی چیز پر. اب گاڑی ہے, گاڑی بھی آپ کی ذاتی استعمال میں آتی ہے, 4 گاڑیاں رکھی ہوئی آپ نے اور وہ ذاتی استعمال میں آتی ہیں, تو کسی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں. جو پلاٹ ہم نے لے کے رکھے ہوئے ہیں کہ اپنا ہے, اس کو جب سیل کریں گے تب ایک ہی دفعہ دیں گے کہ ہر سال اس کی زکوٰۃ دو گے؟ یہ بھی ابھی آ کے آپ کے سوال میں آخر میں آپ لوگ لکھ لیں اپنے پاس جو جو سوال آپ کے دماغ میں آتا ہے. اگر میں نے اپنی پریزنٹیشن میں یہ نہ بولا تو پھر آپ میرے سے پوچھ لیجیے, کیونکہ آپ چپ کر کے سنتے رہے, آپ کے سارے سوالوں کے انشاءاللہ جواب آ جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ بھی لکھ لیجیے اپنے پاس. اچھا, اس کے بعد کیا ہے, ذاتی استعمال کی چیزوں میں گھر اور پلاٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا. کپڑے جو آپ پہنتے ہو, چاہے جتنے بھی مرضی مہنگے ہوں, اگر ان پہ سونے کا کام ہوا ہے, جو کہ آج کل تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہے باقاعدہ سونے کے کام, تو وہ سونے کے کام والے جو کپڑے ہیں, اس سونے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے زکوٰۃ دینی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ وہ کپڑے خود سے پہنتے ہیں اور آپ کے ذاتی استعمال میں عام کپڑے جو ہیں ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے, چاہے آپ کا جتنا بھی مہنگا ہے. اسی طرح جائیداد اگر آپ نے لے کے رکھی ہے تو اس جائیداد کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی.
اگر آپ نے کوئی ایسے جائیداد خریدی، فارم ہاؤس خرید لیا، یا آپ نے کوئی پراپرٹی ایسے خرید لی ہے کہ آپ نے اپنی جائیداد بنانے کے لیے لی ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی کیونکہ وہ آپ کی اپنی ہے ملکیت. ہاں اگر آپ نے یہ کبھی سیل کرنا پڑ جائے، آپ کی نیت تو نہیں ہے نا، جائیداد میں یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں یہ خرید رہی ہوں کہ میں اس کو بیچ دوں گی. جائیداد میں جو لوگ جائیداد بنانے کے شوقین ہوتے ہیں نا، وہ پھر لے لے کر بناتے جاتے ہیں، وہ سیل کی نیت سے نہیں بناتے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جائیداد جو ہے نا وہ بیٹیوں کو بھی نہیں دیتے کہ یہ جو ہے نا ہماری یہ جائیداد ہم نے بیچنی نہیں ہے، نہیں تو ہمارا داماد کھا جائے گا یا بیٹی کھا جائے گی. سمجھ آئی نا؟ تو عمومی طور پر جو زمینیں جائیدادوں کی صورت میں خریدی جاتی ہے نا، وہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتی. لیکن ان کیس کبھی آپ کو بیچنا پڑ جاتا ہے تو پھر آپ نے اس وقت کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ دینی، بس ایک دفعہ ہی. جی اسی طرح سے آپ کی نصیب میں، آپ کے ہائرنس میں کوئی آتی ہے، آپ کے وراثت میں آپ کے پاس جائیداد ملتی ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں. سمجھ آ گئی؟ اگر کیش ملا جائیداد، میں جائیداد کی بات کر رہی ہوں. جائیداد از پراپرٹی. کچھ جیسے نہیں دیتے، ہمیں بھی کیش ملا تو ہم نے اس پہ زکوٰۃ دی. ظاہر ہے اگر آپ کو کیش ملا ہے تو آپ کیش پہ تو زکوٰۃ دیں گے، مال پہ تو دینی دینی. لیکن اگر جائیداد مینس لینڈ کی پراپرٹی، اگر ہاں جی کوئی لینڈ ملی آپ کو، ملتی ہے لوگوں کو ملتی ہے، تو اگر آپ کو آپ کے حصے میں کوئی لینڈ آ گئی ہے جائیداد وراثت میں، تو اس کی زکوٰۃ نہیں نکالنی. لیکن ان کیس آپ کو کبھی بیچنی ہے تو آپ کو اس ٹائم کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے، جب آپ اس کو بیچ رہی ہیں تو پھر اس پہ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے ایک ہی دفعہ. سمجھ آ گیا؟ 2.5% زکوٰۃ لینی ہے تو ان کی ہاں جی وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، کتنی دینی ہے کیا کر. سوالات نکلے نا. اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں اور غلاموں پر زکوٰۃ دینے سے منع کیا. تو گھوڑے اس زمانے کی کیا ہوتے تھے؟ سواری. جتنے بھی گھوڑے رکھے ہوں زکوٰۃ سے بری سے، جتنے بھی مویشی رکھے ہوں، گدھے رکھے ہو، خچر رکھے ہو، زکوٰۃ سے بری ذمہ، کیونکہ اس کے اوپر آپ سواری کرتے ہیں. تو آپ اس لحاظ سے اصول نکلتا ہے کہ 4 گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں تو آپ زکوٰۃ نہیں. ہاں لیکن آپ سے اسپیسیفکلی بتایا ہے، اسپیسیفکلی بتایا ہے گھوڑوں کا کیا ہے کہ میں نے اس کو اور غلاموں کو زکوٰۃ سے بری ذمہ کر دیا. ٹھیک ہے، اور سبزی کو بھی آپ نے خاص کہا. اس کے بعد آ جاتی ہے تجارت کے بعد ذاتی استعمال کی چیزوں میں نے آپ کو بتایا پرندے اگر کسی نے رکھے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی. گروی چیزوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ نے اپنی کوئی چیز گروی رکھ دی ہے نا تو وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ نے دے دی ہے کسی کو نا. پھر پرائز بانڈ، گروی کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ کچھ لمٹ کے لیے پیسے دے کے جائیداد لے لینا. کوئی چیز رکھ دیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں. رہن بالقبض. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ باؤنڈ ہوتے ہیں کسی کو پیسہ دینے کے لیے اور آپ پیسہ نہیں دے پا رہے ہوتے اور آپ کہتے ہیں تم میری یہ چیز لے لو. اگر تو میں نے تمہیں اتنے عرصے میں لوٹا دیا پیسہ تو پھر ٹھیک ہے میں اپنی چیز لے لوں گا، اور اگر میں نے نہیں لوٹایا تو یہ میری چیز تمہاری. تو جو گروی دے دی تو دیٹ مینس وہ دے دی. ہاں اگر آپ دے دیتے ہیں اس کو لوٹا دیتے ہیں تو آپ گروی چیز واپس لے لیتے ہیں اور پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ اس کی آ جائے گی جس طرح سے آپ نے دی. ٹھیک ہو گئی؟ کن لوگوں پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ اب کوئی لوگ ہیں نا جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ تو بہت بتائے تھے میں نے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جس میں سے سب سے پہلا آپ بتائیں کون ہو سکتا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تک؟ صاحب نصاب. صاحب نصاب جو ہوگا جس کے پاس وہ ہے مال ہے، اتنا مال ہے کہ وہ خود زکوٰۃ دے سکتا ہے، وہ صاحب نصاب. تو صاحب نصاب کو مال زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اسی طرح سے ابھی میں نے بتایا رشتہ داروں میں سے جس کی آپ کفالت کرتے ہیں اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. سمجھ آ گئی؟ یہ 5واں آپ دیکھ لیجئے، کفالت کرنے والا اولاد والدین کو نہیں دے گی، یا والدین اولاد کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، شوہر بیوی کو نہیں دیں گے، اور بیوہ بہن کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. وہ بہن جو بیوہ ہے
کیونکہ بیوہ بہن کی کفالت کرنا بہترین صدقوں میں سے صدقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کا کفیل بھائی کفیل ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اگر بہن بیوہ ہے تو اس کی کیا کرنی ہے، کفالت کرنی ہے، اس کو اگر زکوٰۃ نہیں دینی. بیوہ ہے بھائی کے گھر بیٹھی ہے پھر تو نہیں دے سکتا، اگر وہ اپنے گھر میں ہے پھر بھی بچہ پھر بھی نہیں. پھر بھی کیونکہ اگر آپ کفالت کر رہے ہیں اس کی تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ سے نہیں دیں گے. اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر دینی چاہیے. کفالت نہیں کر رہے، اس کے پاس کتنا ہے مگر اتنا بھی زیادہ نہیں، تو پھر بھی آپ صدقے سے کریں. صدقے سے. یس، کیونکہ اس پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے. ٹھیک، اس کو صدقہ دے. صدقہ دیں. اگر بہن بیوہ ہے تو بھائی اس کو کیا دے گا، صدقہ دے گا. اگر بہن اپنی بیوہ بہن کو دینا چاہتی ہے تو وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے. بھائی کے اوپر کفالت، بہن کے اوپر کفالت نہیں. تو بہن اگر اپنی بیوہ بہن کو دینا چاہتی ہے تو زکوٰۃ دے سکتی. آ گیا. اچھا جی، اس کے اب کیا ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے جتنے بھی سید لوگ کہلاتے ہیں ان کو زکوٰۃ جائز نہیں ہے، ان کو صدقہ دیا جاتا ہے. اور وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں خمس. وہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالا جاتا ہے جس کو خمس کہا جاتا ہے، وہ دیا جاتا ہے ان کو، صدقات میں سے دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ ان کے اوپر نہیں ہے. وہ صدقہ بھی نہیں لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ بھی نہیں لگتا، وہ خمس ہی لگتا ہے. ویسے ہی آپ دیکھیں. اچھا جی، کفار اور اہل کتاب کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی. اہل کتاب کرسچن، یہودی اور کفار، بدھ مت، ہنوز، کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی. اگر آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے تو صدقے سے ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ادر دین زکوٰۃ کے پیسے. جی ہاں، صدقہ اس کے اوپر لگتا ہے، زکوٰۃ نہیں لگتی. ٹھیک ہے. اچھا، جو خود صاحب نصاب ہے الا یہ کہ مسافر ہو جس پر چٹی پڑ گئی ہے، اور شادی بیاہ یا غیر شرعی کاموں کے لیے زکوٰۃ نہیں لگتی. ٹھیک ہے نا. تو غیر شرعی کام ہے، جیسے اس نے لیا ہوا ہے، کہتا ہے میں نے جی اپنا شادی کا فنکشن کرنا ہے اور ہم نے جی بڑی دھوم دھام سے جو ہے وہ ڈھولکی کرنی ہے، مہندی کرنی ہے اور مووی وغیرہ بھی بنے گی اور سب کچھ ہوگا. آپ کو تو پتہ چل رہا ہے کہ کیا کیا خرافات ہو رہے ہیں غیر شرعی وہاں پر. تو پھر کیا کرنا ہے، زکوٰۃ نہیں دے. ان کاموں میں زکوٰۃ کا پیسہ اگر آپ لگائیں گے تو کرنے والے بھی نہ، مطلب پیسے دینے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ کرنے والا. چیزیں بنا کے دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے. ہاں جی، آپ چیزوں کی شکل میں دے دیں کہ آپ نے بچی کو کچھ دے دیا گفٹ کر کے، یا کھانا دے دیں، کھانا کھلا دیں بس. باقی کسی کام میں اگر آپ نے پیسہ دے دیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ بھی ان کے اس گناہ میں پوری طرح سے شریک ہو گئے. تو لہٰذا آپ اگر کسی کو شادی پر دینا چاہتے ہیں، کسی کے بچے کی شادی کے لیے کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پوری ڈیٹیل ہسٹری لینا بہت ضروری ہے. اور پوری کوشش یہ کریں کہ اس کے کھانے میں بولے تمہارا کھانا جو ہے نا اس میں اتنا پیسہ ڈال دوں گی، اس سے تم نے کھانا کھلانا. کھانے میں پیسہ تو ڈالو مگر جب سٹیج 1 لاکھ 2 لاکھ کا بنا ہو تو چاہو تو لیوش ہے، تو میرا خیال ہے وہ پیسہ بھی 5 دن کے جو فنکشن ہوتے ہیں ان کے مال کی قیادت ہے آج کل. جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے. اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا خاص. دیکھیں اب جس نے جو کرنا ہے وہ تو وہ کر رہا ہے نا، حالات خراب ہے. اب جس نے جو کرنا ہے وہ تو وہ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ کر رہا ہے بات نہیں کریں، اگر جو کر رہا ہے نا اس کا وبال وہ خود سہے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے کھانے میں اس کی ہیلپ صرف کر سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. بس تو آپ صاحب اپنے آپ کو انشاءاللہ صدر ہاں جی، فی سبیل اللہ کے معاملے میں یہ آتا ہے. اچھا جی، اب تملیغ کا ایک معاملہ ہے جس کو فقہ حنفی والے خاص طور سے لازم قرار دیتے ہیں کہ تملیغ کیا ہے کہ زکوٰۃ میں مالک بنایا جاتا. جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو دوسرے کو مالک بناتے ہیں کہ یہ میں تمہیں دے رہی ہوں، تم اس کو اپنا استعمال کر سکتی ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مستحق زکوٰۃ ہے آپ اس کو یہ کہہ کے نہیں دیں گے کہ تمہیں یہ زکوٰۃ دے رہی ہوں، اس سے اگلے کی عزت نفس مجروح ہو سکتی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، بس اتنا کرنا ہے کہ اس کو خود اس کے ہاتھ میں وہ مال پکڑایا جائے. ٹھیک ہے، جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں. اگر آپ
کھانا کھلانا چاہتے ہیں، کسی کو راشن کی صورت میں دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے، ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو اب جب مالک بنانے کا اختیار آ جاتا ہے نا، تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک سبیل کھول لی ہے کہ آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ اور نکلتے جاؤ. نہیں، اس میں بھی کیا ہوتا ہے، آپ باقاعدہ طور پر پیکٹس بناتے ہیں اور ایک کے حوالے کرتے ہیں، یہ تمہارا، یہ تمہارا. جیسے کہ آج کل بریانی وغیرہ یا پلاؤ وغیرہ جو ڈبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، وہ باقاعدہ انڈیویجول کو پکڑا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا. سمجھ آ گئی؟ تو اگر آپ کھانا دینا چاہتے ہیں تو اس طرح ڈبوں میں کر کے اس کے حوالے کریں. اگر راشن بھی آپ نے دینا ہے تو کسی کے حوالے کریں، پیکٹس بن جاتے ہیں ان کے حوالے کریں. سمجھ آ گئی؟ کسی کو مالک بنا دیں آپ، ٹھیک ہے. ہاں، اگر آپ نے دینا ہے، کسی کی اسکول کی فیس دینی ہے، تو آپ مختص کر دیں کہ یہ اس بچے کے نام کی ہے جو میں دے رہی ہوں، یہ اس بچی کے نام کی ہے جس کو ادارے میں معلمہ بنا رہی ہوں. تو آپ اس کو اسپیسیفائی کر دیں کہ یہ فلانے کے نام کی ہے، گویا یہ آپ نے اس کو اس کا اختیار دے دیا، اس کا مالک بنا دیا، یہ اسی کے اوپر استعمال کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر آتی ہے بات کہ اگر ایسا معاملہ ہے تبلیغ کا، تو پھر مدرسوں کی تعمیر میں کیسے استعمال کی جا سکتی ہے؟ اس میں تو نہیں تو مالک بنا رہے آپ بائی کسی نیم کو. نہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ طریقہ جو لیا ہے نا، وہ بس یہی ہے کہ کام تو ہم نے کرنا ہے مدرسے کو بنانے کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ مدرسہ بنانے والا جو ایک شخص ہوگا نا، جس کو وہ اختیار دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے یہ مدرسے کو تعمیر کرنا ہے، اس کو بے نصاب کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے. سپوز میں ہوں، مجھ پر زکوٰۃ لگتی ہے اور میں نے ایک مدرسہ تعمیر کرنا ہے، تو مجھے اختیار دے دیا جاتا ہے سارے لوگ جو زکوٰۃ دیں گے وہ مجھے دیں گے. تو مجھ پر تو لگتی ہے زکوٰۃ، تو میں وہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ تعمیر میں لگاتی جاؤں اپنی مرضی سے. اور جو لینے والا خود ہی کھا جائے بھی. پھر وہ ذرا چھانچ کیا کہتے ہیں، جانچ پڑتال کر کے کسی کو ایسا رکھا ہے اعتماد میں لے کے. تو ہاں جی، تو اس میں یہ ہوتا ہے، میں پھر کیا کر رہی ہوں، میرے پاس آنے والا مال میں خود تعمیر میں لگاتی جا رہی ہوں اور میں بے نصاب ہوں، سب مجھے زکوٰۃ دیتے ہیں اور میں اس سے تعمیر کر دیتی ہوں. سمجھ آ گئی؟ میں پھر اپنی خواہش سے وہ وہاں لگاتی جاؤں. مال لگ رہا ہے زکوٰۃ کا تعمیر میں ہی، لیکن انڈائریکٹلی لگ رہا ہے. اگر آپ وہی مال ایک ڈبے میں ڈال دیں کہ یہ تعمیر کے لیے ہم دے رہے ہیں، اس سے تعمیر کرنی ہے، نیت تو اللہ کو پتہ ہے، اصل تو آپ نے تعمیر کے لیے دی تھی نا. صرف میرے پاس نہیں آئے گا بلکہ وہ لگتا جائے گا، کیونکہ نیت اللہ کو معلوم. پھر بھی کسی کو منصب بنانا پڑے گا اس کو، اس سے کر کے لگانے کے لیے. یہ جو ہے فقہ حنفی میں خاص طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو کرنا ہوگا، لیکن باقی مسالک میں اس چیز کو کی کمپلشن نہیں. زکوٰۃ بائی وہ نیم کہتے ہونی ہیں کہ چاہیے. کرا جا سکتا، کہتے زکوٰۃ وہ بائی کہہ نیم. سکتے ہیں، نہیں ضروری، وہی تو میں کہہ رہی ہوں، بائی نیم مطلب ہوتا ہے مالک بنانا. اگر آپ نہیں بھی بناتے تو پھر بھی کیا جا سکتا ہے. تبلیغ کا معاملہ صرف اور صرف فقہ حنفی کے اندر لازم ہے، باقی کسی میں نہیں ہے. اگر آپ کی نیت ہے کہ اس سے یہ کام میں چاہتی ہوں تو آپ اس کو کروا سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کسی کیا کہتے ہیں نا، قابل اعتبار بندے کو بس آپ نے بیچ میں ڈالنا ہے اور اس کام کو کروانا ہے. یہ صحیح ہے؟ بھی دیتے ہیں جیسے آپ کو ہوتا ہے اور بہت سارا اس کو دے دیتے ہیں، یہ دے دیتے ہیں، کبھی زکوٰۃ ہوتا ہے کبھی صدقہ ہوتا ہے. جی ہاں، تو ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں. نصاب والی جیسے آپ نے اپنی مثال دی، میں مجھے آپ، لیکن میں نصاب والی ہوں، میں دیتی ہوں، لیکن انہوں نے مجھے بے نصاب کیا، میں وہ پیسہ ایمانتاً استعمال کر کے اس مدرسے کو تعمیر کر ظاہر بالکل ایسے ہی. اچھا، بھائی نے جیسے کہا کہ ہمارے ہاسپٹل کے اندر بھی لوگ آتے ہیں اور پیسے دے کے جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ ادارے جن کا اختیار یا جن کا نظام علماء سنبھالتے ہیں، ان اداروں میں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ زکوٰۃ کا علیحدہ وہ ہوتا ہے اکاؤنٹ بنے ہوتے اور صدقات کا علیحدہ اکاؤنٹ ہوتا ہے، مینٹین کیے جاتے ہیں. جن جگہوں پر زکوٰۃ لگتی ہے وہیں پر لگائی جاتی ہے، جن جگہوں پر صدقات لگتے ہیں وہیں پر لگائے جاتے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پر مینٹین کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن دینے والے کو چاہیے کہ وہ یہ بول کر دے اور بتا کر دے کہ یہ زکوٰۃ ہے یا یہ صدقہ. سمجھ آ گئی؟ اور چیریٹی کو عمومی طور پر صدقہ تصور کیا جاتا ہے. چیریٹی کو عمومی طور پر صدقہ تصور کیا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے نا
یہ زکات ہے یا صدقہ کیا ہے؟ میرے پاس آتے ہیں لوگ ہاسپٹل میں تو میں پوچھتی ہوں یہ کیا ہے، تو کہتے ہیں بس چیریٹی ہے. بس چیریٹی نہیں ہے، آپ بتائیں کہ یہ صدقہ ہے یا زکات ہے. کیونکہ جب چیریٹی کہہ دیا نا، اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ شیور کہ یہ زکات ہے. زکات کے لیے آپ کو شیور ہونا ہے، اور زکات نکالتے وقت آپ کی نیت کرنا لازم ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اور ہر فرض کام کرنے سے پہلے نیت کرنا لازم ہوتا ہے. تو جب آپ زکات نکال رہے ہیں تو زکات کے لیے نیت کرنا لازم ہے. 5 بجنے والے، ہمارا بھی بہت سارا کام رہتا ہے، پلیز سوال پہلے بات کریں. اچھا جی، تبلیغ ہو گیا. کھانا راشن کے لیے، ڈسپینسری مدرسہ چلانے کے لیے میں نے بتا دیا، کاروبار جمانے کے لیے، چھت یا گھر بنوانے کے لیے، دوا، مریض، علاج ان ہسپتالوں میں جن کا نظام علماء کے ہاتھوں میں ہے. سب سے زیادہ مستحقین وہ ہیں جو دین کے کاموں میں گر گئے ہو اور معاش کا بندوبست نہیں کر سکتے، یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اور فی سبیل اللہ میں بھی جو ہے جہاد، حفاظت، تبلیغ، اشاعت، مدارس، ان سب میں جو ہے زکات ان صورتوں میں یہاں پر ان جگہوں پر دی جا سکتی ہے. مؤلفۃ القلوب بھی میں نے آپ کو بتایا اسٹیٹ لیول پر ہوں گے. زکات لینے کا طریقہ کیا ہے؟ زکات لینے کا طریقہ سے پہلے دینے کا طریقہ پڑھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ زکات دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چھپا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 281 میں کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم چھپا کر دو، ظاہر کر کے دو صدقے تو تمہارے لیے اچھا ہے. اور اگر تم اس کو چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم دیتے ہو اس کو فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے یہ بھی بہتر ہے. چھپا کر دینے سے ہوتا کیا ہے؟ يُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، چھپا کر دینے سے اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کرتا ہے. ظاہرتاً بھی دیتے ہو تو اس سے بھی اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کرتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جانتا ہے جو عمل تم کرتے ہو، اس کو جاننے والا ہے. تو گویا اس آیت سے پتہ چل رہا ہے ظاہری طور پر بھی دیے جا سکتے ہیں، دکھا کر بھی دیے جا سکتے ہیں، اور چھپا کر بھی دیے جا سکتے ہیں. لیکن بتا کر نہیں، بتا کر نہیں دینا زکات، لیکن دکھا کر یا ظاہری طور پر جو دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرض صدقے. فرض صدقے کو دکھا کر کرنا پسندیدہ ہے. ہر فرض عبادت کو دکھا کر کرنا پسندیدہ ہے تاکہ لوگ موٹیویٹ کہ میں دے رہی ہوں تم بھی دے دو، دوسرے کو اس سے فیلنگ آئے کہ دیکھو میں موٹیویشن ہو کہ بھائی میرا رہتا ہے، میں نے بھی تو زکات نکالنی، چلو میں بھی نکال دیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، تعمیر ہوتے ہیں، تعمیراتی کام ہوتے ہیں، اس کے اندر انسان آتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ بھائی آئیں اور فنڈز دیں، فلان چیز کے لیے فنڈز دیں. تو کیا ہوتا ہے، سب اٹھ کر اس میں فنڈز دیتے ہیں اور لگاتے ہیں. اس کے اندر جہاد کے لیے فنڈ کلیکٹ کیا جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، اعلان کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب اٹھتے تھے، آ کے سب کو دکھا دکھا کے دیتے تھے، موٹیویشن ہوتی. آپ کو پتہ ہی ہے سب جنگ تبوک پر ایک اتنا لے کے آیا، دوسرا اس سے زیادہ لیا، دل میں ہوتا تھا وہ اتنا دے رہے، میں کیوں نہیں دے رہا، میں بھی کچھ کر لوں. تو یہ ہوتا ہے نا، ہر کوئی آگے آگے بڑھتا ہے. لیکن اگر چھپا کر دیتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے. اور چھپا کر دینے والے کا ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی تو وہ تو میرا خیال ہے کہ ہر چیز سے زیادہ بہترین چیز ہے. پوچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ آپ نے پہاڑ سے زیادہ بھی کوئی اسٹرانگ طاقتور چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں لوہا. انہوں نے کہا فرشتوں نے اللہ لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز بنائی ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں آگ. کہا اچھا لوہے آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز بنائی ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں ہوا. دیکھیں نا، پہاڑ، لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے اور آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور ہوا جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتی ہے، پانی ہے نا. تو پوچھا کہ اور اس سے بھی زیادہ، ہوا سے بھی زیادہ کوئی چیز بنائی ہے طاقتور؟ اللہ کے انہوں نے کہا ہاں پانی. تو پانی کیا کرتا ہے؟ ہاں، ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے. تو اب اللہ نے سے پوچھا فرشتوں نے اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز بنائی ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں. وہ انسان جو ایک ہاتھ سے چھپا کر دیتا ہے کہ دوسرے کو بھی پتہ نہیں چلتا، ایسے وہ صدقہ کرتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے. تو چھپا کر دینا تو 27 گنا درجے بڑھا دیتا ہے. اور فرض چیز کو دکھا کر کرنا بہترین، لیکن صدقہ جو نفل صدقے ہیں ان کو چھپا کرنا افضل. اچھا جی، اب کوئی لے رہا ہے اگر زکوٰۃ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ این جی اوز کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں. وہ این جی اوز
NGOs جو ہوتی ہیں نہیں ہے نہیں وہ NGOs جن کو علماء چلا رہے جن کا نظام علماء کے ہاتھوں میں صرف ان NGOs کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر آپ نے NGOs کو دینا تو صدقات دے دیں زکوٰۃ مت دیجیے. سمجھ آ گئی؟ ضرورت کیا ان کو دینے کی؟ ضرورت کیا ان کو دینے کی؟ صحیح بات. اچھا جب کوئی زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ لیتے وقت خیر و برکت کی دعا کرنا سننا ہے. اس کے بعد جس علاقے سے لی جائے اسی علاقے کے لوگوں میں تقسیم کرنا بہتر ہے. لیکن اگر اس علاقے کے لوگوں میں تقسیم ہو گئی ہے تو پھر آپ دوسری جگہوں پہ بھی اگر ضرورت ہے تو وہاں پر آپ دے یہ بچے باہر سے بھیجتے ہیں. ہاں جی کیونکہ وہاں پر نہیں دے سکتے نا وہ تو نان مسلم کنٹریز میں ہے تو وہاں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس لیے وہ لوگ یہاں بھیجیں گے اور یہاں والوں کو آپ نے اپنے علاقے میں پھر ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے. متوسط مال لینا چاہیے. جب آپ لے کسی سے مال زکوٰۃ کوئی دینا چاہ رہا ہے اور زکوٰۃ میں وہ مال نکالتا ہے تو وہ متوسط مال نکالے. اگر اچھا نکال دیتا ہے تو بہترین بات ہے. سمجھ آئی؟ لیکن اس کو کمپلشن نہیں دینی چاہیے مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ تم بہترین چیز نکال. نارمل درمیانی چیز دے دے تو صحیح ہے. لیکن اگر وہ ضد کرے نہیں میں اچھا ہی دینا چاہتا ہوں تو اس کی مرضی ہے. اللہ بہترین چیز ہے بہترین ہے اللہ بہترین چیزیں پسند کرتا ہے تو اللہ کو بہترین ہی دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا لیکن کمپلشن نہیں. اچھا اب آ گیا تھا نقشہ بنایا ادائیگی زکوٰۃ کا. اب آپ کے پاس باقاعدہ فارم موجود ہے کالمز موجود ہیں. میں پڑھتی جاؤں گی جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی وہاں پہ فوراً سے سمجھا دوں گی. سونا خواہ کسی شکل میں ہو یہاں پر آپ لکھ لیجئے کتنا سونا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. چاندی خواہ کسی شکل میں ہو آپ یہاں پر اس کا گرام لکھ لیں گے یا اس کی قیمت لکھ لیجئے. ٹھیک ہے. مال تجارت یعنی بیچنے کی حتمی نیت سے خریدا ہوا مال زمین گاڑی سٹونز جائیداد سونا چاندی کے برتن کپڑے وغیرہ یہ وہ جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدے. صحیح ہے. وہ چیزیں جو آپ نے ان تمام چیزوں میں سے وہ چیزیں جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہیں ان کی مالیت یہاں پر لکھنی ہے. سمجھ آ گئی؟ اگر سونا لیا ہے آپ نے بیچنے کی نیت سے تو اپنے پاس سیف میں رکھا ہوا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی اس کو بیچ دیں گے. کتنے گرام ہے کتنے کا ہوگا وہ آپ یہاں پر لکھ لیجئے. آپ نے اس کے علاوہ جو بھی چیز بیچنے کی نیت سے لی ہے اس کی کوانٹٹی مطلب اماؤنٹ کی صورت میں یہاں پہ لکھنی ہے. بینک میں جمع شدہ رقم. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس جو بینک میں اکاؤنٹس ہوتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ جو جمع شدہ رقم ہے وہ. اپنے پاس موجود نقد رقم جو گھر میں آپ کے پاس کوئی موجود ہے آپ نے گھر میں رکھی ہے یا آپ کے پرس میں ہے جو بھی نقد رقم آپ کے پاس اپنے پاس موجود ہے. ادھار رقم. ادھار رقم کون سی ہے؟ وہ رقم جس کے ملنے کا غالب گمان ہو. یعنی آپ نے کسی کو ادھار دیا ہے قرض دیا ہے اور آپ کو یہ گمان ہے کہ وہ مجھے دے دے گا. اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ وہ دے دے گا تو پھر آپ نے اس اماؤنٹ کو اس میں لکھنا ہے. لیکن اگر آپ نے وہ قرض کسی کو قرض حسنہ دے دیا ہے کہ مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں ملا تو بھی ٹھیک ہے تو اس کو نہیں لکھنا. اور اگر وہ کبھی آپ کو دے دیتا ہے تو پھر آپ اس کو شامل کر لیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس پر آپ نے زکوٰۃ نکال دینی. لیکن اگر آپ نے ایسے ہی دے دیا تھا کہ ملنے کی امید نہیں تھی تو پھر اس پر وہ نہیں ہے زکوٰۃ. ٹھیک ہے. اچھا کوئی لمٹ نہیں. قرض حسنہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اچھا اب اپنے پاس جو گھر میں موجود رقم ہے نا اس میں وہ رقم بھی آتی ہے جو کمیٹی وغیرہ کی کم رقم ہوتی ہے. وہ کمیٹی کی رقم جو آپ نے دی ہے یا کمیٹی کی رقم جو آپ کو مل چکی ہے. آئی سمجھ؟ ملی ایک سال کے بعد ہم تو ابھی کمیٹی کے اندر آ جائیں. ختم بھی ہوگی اس کا کیا کہتے ہیں؟ ختم ہو گئی جو ختم ہو گئی ختم ہو گئی. یوز کے لیے Yes. اس پہ تو آپ نے پھر وہ $7.5 اگر ہے تو آپ 7.5 تولے پر اس کی اماؤنٹ دیکھیں گی اور اس پہ آپ نے 2.5% کے حساب سے نکالنی ہے. میں ابھی آپ کو اس کا بتاتی ہوں کیلکولیشن کا طریقہ. اس کے بعد آ جاتا ہے اگر قرض حسنہ ہے یہ دیکھیں ہنسنا لکھا ہوا ہے ہنسنا ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے تو صرف واپسی کی صورت میں دینی ہوگی. غیر ملکی کرنسی موجودہ ریٹ سے. غیر ملکی کرنسی کسی کے پاس پڑی ہے یورو پڑے ہیں پاؤنڈز پڑے ہیں ڈالرز پڑے ہیں تو آپ ان یا ریال پڑے ہیں درہمز پڑے ہیں جو بھی پڑے آپ کے پاس آپ اس کو بھی اپنے پاس آج کے موجودہ ریٹ کے حساب سے اس کی اماؤنٹ کیلکولیٹ کریں اور ادھر کالم میں لکھ لیجیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کمپنی کے شیئر جو تجارت یعنی جو کیپٹل گین کی نیت سے خریدے تھے
وہ جو کمپنی میں سے آپ شیئرز خریدتے ہیں نا کہ ہم یہ شیئرز بیچیں گے اور ہم خریدیں گے، ان کی پوری قیمت جو موجودہ مارکیٹ ویلیو ہے، آپ نے جو شیئرز خریدے ہیں ان کی جو اب موجودہ مارکیٹ ویلیو ہے ان شیئرز کی وہ یہاں لکھ لیں اگر کسی نے لیے ہیں. جو شیئرز نفع یعنی ڈیویڈنڈ کی غرض سے خریدے گئے ہوں ان کے قابل زکوٰۃ اثاثوں کی مالیت. جو ڈیویڈنڈ ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ڈیویڈنڈ وہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کمپنیز جو ہے نا وہ آپ کو کچھ منافع دیتی ہیں. آپ جو کمپنی سے آپ شیئر لیتے ہیں اور جب تک وہ شیئر آپ کے پاس رہتا ہے نا وہ کمپنی آپ کو اس پر منافع دیتی رہتی ہے. اس کو ڈیویڈنڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ایک کمپنی میں کام کیا، یہ وہ لوگ جو جاب کرتے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ وہ شیئر میں سے حصہ ہوتا ہے. ہاں جی جو جاب کرتے ہیں نا جو اچھی جابز ہوتی ہیں تو اس میں بھی وہ لوگ آپ کو نا شیئر ساتھ ساتھ دیتے رہتے ہیں. تو آپ ان شیئر ہولڈرز بنتے جاتے ہیں، اس کے مالک بنتے جاتے ہیں، اور پھر وہ اس میں جتنا بھی اس کا جو ویلیو ہوتی ہے نا وہ بھی آپ اس میں لگائیں گے بیکاز آپ اس کے مالک. جیسے یہ وہ رقم تو نا جو بینک میں ہم رکھتے ہیں. نہیں وہ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے. جی ہاں یہ علیحدہ ہے. یہ ڈیویڈنڈ کی غرض سے خریدے تھے اور وہ ان کے قابل زکوٰۃ اثاثوں کی مالیت کے وہ کتنے کے شیئرز ہیں اب آپ کے. اسی طرح انعامی بانڈ کی اصل رقم، جو انعامی بانڈ آپ نے خریدے تھے، آپ کے پاس 2000 روپے تھے اور آپ نے اس کے بانڈ خریدے. اب آپ کا اتفاق سے جو ہے نا وہ 20,000 روپے کا بانڈ پرائز نکل آیا. تو جو پرائز نکل آیا وہ تو حرام ہے. جو ہے آپ جو ہے وہ تو وداؤٹ اینی آپ کی ایفرٹ آپ کو 20,000 نکل تو وہ تو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے. وہ جو پرائز نکل آئے اس پرائز کو تو آپ لیں اور کسی کی تعمیراتی کاموں میں لگوا دیں، کسی کا گھر بنوا دیا، کسی کی دیوار ڈلوا دی، چھت ڈلوا دی، باتھ روم بنوا دیا، اس طرح کی چیزوں میں لگوائیں اور اجر کی امید نہ رکھیں. بلکہ آپ نے اب کون سی چیز ڈالنی ہے یہاں پہ جس پہ زکوٰۃ نکالنی ہے؟ وہ 2000 جس کا وہ انعامی بانڈ لیا. تو بیسک آپ کی جو اوریجنل جو وہ ہے نا اماؤنٹ ہے وہ لکھنی ہے آپ نے. پرائز بانڈ کتنے کا تھا؟ 2000 کا لیا تھا، وہ 2000 یہاں پہ لکھیں گے آپ اپنا. ٹھیک ہے، انعامی بانڈ کی اصل رقم. سودی اداروں کی بچت سرٹیفکیٹ جیسے کہ سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا، NDFC سرٹیفکیٹ، NIT، صرف اصل رقم پر زکوٰۃ ہوگی. اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ سیونگ سرٹیفکیٹس لیے ہوئے ہیں اول تو یہ سب ناجائز ہے، پیسہ نکال لیجیے کیونکہ فیوچر کی نیت سے جو سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ لیے جاتے ہیں نا یہ اللہ پہ عدم توکل کی علامت ہے. اس لیے ہرگز بھی وہ چیزیں وہاں سے اپنا پیسہ نکال لیجیے. جتنی اماؤنٹ کی اگر کسی نے لیے ہوئے اور ابھی نہیں بھی نکالے تو چلے وہ اماؤنٹ ضرور اس میں لکھ لیجیے کیونکہ بہرحال وہ اماؤنٹ آپ کے پاس موجود. ٹھیک ہے، اسلامی بینکوں کے سرٹیفکیٹس کی موجودہ ویلیو، جتنے اسلامک بینکس ہیں ان کے جتنے بھی آپ کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں ان کے جو بھی ویلیوز ہیں وہ سب وہ یہاں پہ لکھنی ہے آپ نے. پھر اس کے بعد آتا ہے پروویڈنٹ فنڈ جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملتا ہے، اس میں سود نہیں ہوتا. تو پروویڈنٹ فنڈ کی جو رقم ہے نا وہ اس پہ جتنا بھی آپ کو پروفٹ ملا ہے نا وہ سب اماؤنٹ جو ہے وہ اس میں آپ نے لکھنی ہے. سمجھ آئی؟ یعنی اگر آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو پروویڈنٹ فنڈ ملا ہے ابھی آپ نے وہ استعمال نہیں کیا، اگر کر لیا ہے تو جتنا رہ گیا بس آپ نے وہ لکھا. اور اگر آپ نے نہیں ابھی استعمال کیا، آپ کے پاس پورا کا پورا بمائی نفع موجود ہے تو وہ آپ پورا اس میں شامل کریں گے بیکاز دیٹ از یور سیونگ. ٹھیک ہے نا، پروویڈنٹ فنڈ کیا ہے جو ریٹائرمنٹ پہ ملتا ہے وہ آپ کی سیونگ ہوتی ہے. اس کے بعد آتا ہے لائف انشورنس میں جمع کرایا ہوا پریمیم. جو آپ لائف انشورنس سرٹیفکیٹس بھی لیتے ہیں نا اس میں جتنے پیسے آپ نے پریمیم میں جمع کروائے شروع میں آپ نے جو جمع کروائے کہ میں نے جی 5 لاکھ کا لائف انشورنس سرٹیفکیٹ لیا ہے یا 25 لاکھ کا لیا ہے تو بس آپ نے جتنے پیسے جمع کروائے تھے نا اتنے پیسے لکھ دیجیے. ہر سال جمع کرواتے ہیں کروا رہے ہیں تو جتنے آپ نے جمع کروا دیے وہ سارے پیسے یہاں پر لکھنے ہیں. پریمیم آپ نے اب جمع کروا دیا اس میں وہ آپ نے سارے یہاں پہ لکھنے. اول تو سرٹیفکیٹس لینا جائز نہیں. پھر فیملی تکافل میں سرمایہ کاری کھاتا یعنی اس کی جتنی بھی تکافل سرٹیفکیٹس کی جو موجودہ ویلیو ہے، تکافل سرٹیفکیٹس بھی بہت سارے لوگ اس چکروں میں بھی پڑے ہوئے، اگر وہ بھی کسی نے لیے ہوئے تو اس کی جو موجودہ ویلیو ہے آپ کے پاس آج کے حساب سے وہ بھی آپ نے اگلے اس میں جو ہے کالم اس میں لکھنے بھی ہے. کیا چیز ہے؟ تکافل سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں یہ اسلامک بینکنگ میں. پھر کرایہ داری کی مد میں ادا کیا ہوا پیشگی سیکیورٹی ڈپازٹ، یعنی کہ اگر آپ کرایہ دار ہیں اور آپ نے سیکیورٹی کہیں پہ جمع کرائی
کسی بھی جگہ پہ آپ نے کوئی چیز لیا، اس کی سیکیورٹی جمع کرائی ہے، تو وہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کو بعد میں ملے گا، تو وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے. سمجھ آئی؟ وہ سیکورٹی والا پیسہ ہر سال اس کی زکات دیتے جائیں. اس کو ایڈ کریں نا آپ، اس کو کیونکہ وہ دیٹ از یور منی، کبھی نہ کبھی تو وہ آپ کے پاس آئے گا. ان ساری چیزوں کو اس کالمز میں اماؤنٹ ساتھ جو جس کے بعد جو چیزیں ہیں نا وہ لکھتے جائیں. آخر میں ان کو ٹوٹل کیلکولیٹ کرنا، ہر ایک پہ علیحدہ علیحدہ نہیں نکالنا. آپ نے، میں نے آپ کو فارم اسی لیے پکڑائے تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ میرے پاس یہ میں نے سیکیورٹی فلاں جگہ پہ میں نے 60,000 روپے سپوز جمع کرائی تھی، وہ آپ یہاں پر لکھ لیجیے. ٹھیک ہے. اسی طرح اسلامی بینکوں کے مرابحہ کے تحت خریدا ہوا مال تجارت، یہ بھی ایک جو لوگ خریدتے ہیں نا اسلامک بینکنگ کے ذریعے سے چیزیں خریدتے ہیں اور اس پر اپنا بزنس کرتے ہیں، تو یہ اس کو مرابحہ کہتے ہیں. یہ خاص ایک ٹرم ہے جو اسلامک بینکنگ کے اندر یوز کی جاتی ہے. جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں انہی کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے لیا ہے تو وہ یہاں پر اس کی اماؤنٹ لکھیں گے، جنہوں نے نہیں لیا ان کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. کسی جگہ اپنی امانت رکھوائی ہوئی ہو، یا آپ نے رقم کی صورت میں رکھوائی ہے، یا سونا رکھوایا ہے، یا چاندی رکھوایا ہے، یا مال تجارت یعنی بیچنے والی کوئی بھی چیز کسی جگہ رکھوائی ہے، اس کو بھی یہاں پر ایڈ کر دیجیے. سمجھ آئی؟ آپ نے کسی کے پاس کوئی بھی چیز امانت بھی رکھوائی ہے نا کہ تم یہ رکھ لو، وہ ہے تو آپ ہی کی نا، تو آپ اس کو یہاں پہ لکھ لیجیے. اس کی اماؤنٹ لکھیں گے یہاں پر، چاہے سونا ہے وہ بھی لکھ لیجیے، کوئی چاندی ہے وہ بھی لکھ لیجیے، کسی کو مال تجارت دیا ہوا ہے تو وہ بھی لکھ لیجیے. ساری چیزوں کو یہاں پہ اماؤنٹ لکھنا ہے، پلس کرنا ہے. پھر اس کے بعد کمیٹی یا بی سی میں اپنی جمع شدہ رقم جبکہ بی سی وصول نہیں ہوئی، جیسے کمیٹیاں ڈالتے ہیں ہم سب یہاں پر سبھی لوگ کمیٹی ڈالنے والے ہوں گے. اب وہ کمیٹیاں آپ نے ڈالی 2 سال کی کمیٹی تھی، ٹھیک ہے. سال بعد آپ نے سال گزرا ہے اور آپ نے اس میں تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ جمع کرا چکی ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کی کمیٹی نکلے گی اب پورے 2 سال بعد، یا سپوز کے 4ویں پر نکل چکی، نہیں ابھی نہیں نکلی، ابھی نکلے گی، ٹھیک ہے. اور آپ نے ان کو دیے ہوئے ہیں اتنے، آپ کی نہیں نکلی. آپ کتنے دے چکی ہیں ان کو؟ 1.5 لاکھ روپیہ دے چکی ہیں. اس 1.5 لاکھ کو اس پہ لکھ لیجیے، جتنے دیے وہ لکھ لیجیے. اگر آپ کو مل گئی ہے، جیسے آپ نے بتایا، تو کتنی ملی آپ کو؟ 5 لاکھ سپوز مل گئی ہے. تو 5 لاکھ اگر آپ کو یا 3 لاکھ جتنی بھی تھی آپ کی پہلے اس دنوں میں جو ہے نا شروع میں نکل آئی ہے، ابھی آپ نے اس کی قسطیں دینی ہے، تو آپ کو جو مل گئی ہے نا وہ پوری کی پوری اماؤنٹ لکھ لیجیے. آپ پوری اماؤنٹ لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ خام مال جو مصنوعات بنا کر فروخت کرنے کے لیے خریدا گیا ہو. خام مال میں نے را مٹیریل آپ کو بتایا تھا نا. پھر تیار شدہ مال کا اسٹاک جو کہ سیلیبل گڈس تھے. پھر کاروبار میں شراکت کے بقدر حصہ، یعنی کہ اگر پارٹنرشپنگ میں کام ہو رہا ہے تو پارٹنرشپس والے جو افراد ہیں وہ اپنی پارٹنرشپنگ کے حوالے سے کرتے ہیں. اس کو معاملہ ایسے کیا جاتا ہے کہ کاروبار میں تجارت میں جتنا مال لگا ہوا ہے، دو لوگ ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں، ہم دونوں نے 10 لاکھ سے اپنا بزنس شروع کیا، ٹھیک ہے. ہم دونوں اس کو کر رہے ہیں. جو بھی پروفٹ آئے گا، جو بھی ہمارا اینڈ میں ہماری سیونگ آئے گی، پروفٹ کی صورت میں ہم سیونگ کریں گے. کچھ مال تو ہم پھر انویسٹ کر دیں گے اور کچھ وہ ہوگا جو سیونگ میں آ جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا بزنس میں. تو کیا ہوگا؟ اب وہ جو سیونگ میں آیا وہ 1 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ سے ہم نے کام شروع کیا تھا. ہمارا جتنا بھی کاروبار چلا، وہ چلنے کے بعد ہمارے کچھ مال کو لے کے ہم نے اپنے گھر کے اخراجات میں پورا کیا، اور کچھ مال جو ہے ہم نے دوبارہ بزنس میں انویسٹ کر دیا. کچھ مال جو ہے وہ ہمارے پاس اب صرف اور صرف کیا ہو گیا ہے؟ سیونگ کی صورت میں آ گیا. 1 لاکھ روپیہ ہمارے پاس بچ گیا. اب وہ 1 لاکھ آدھا میں رکھوں گی، آدھا یہ، اس پر 50,000 پر یہ زکات نکالے گی، 50,000 یعنی 1 لاکھ پر جتنی زکات نکلتی ہے اس کے جتنے بھی شراکت دار ہوں گے وہ اسی حساب سے اس کو ڈیوائڈ، یعنی کاروبار میں جو منافع ہوگا اس پہ زکات ہے، اسی کی زکات ہوتی یہ اس کا مطلب یہ ہے نا. ہے. انویسٹمنٹ پہ تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو آپ نے کاروبار میں لگایا، جی جی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کیا ہے؟ اچھا، کل مالی زکات کی مالیت رقم کی شکل میں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ساری چیزوں کو ایڈ کر لینا ہے. یہ بن گیا A.
یہ کیا بن گیا؟ اے ہے. یہ اس کو لکھ لیجئے اے کی صورت میں. یہ تمام کی تمام چیزوں کو ایڈ کر لیجئے کتنی اس کی کوانٹٹی بنی. اس کے بعد آ جاتا ہے وہ رقم جو مائنس کرنا ہے. اب آپ نے کچھ چیزیں ہیں جو اس میں سے مائنس کرنی ہے. اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ واجب الادا قرض. آپ کو کمیٹی نکل آئی 5 لاکھ کی کمیٹی نکل آئی آپ کی, اور ابھی 2-3 سال رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کے آج کے دور تک 1.5 لاکھ ہوئے تھے پورے جو کہ مل ہونے چاہیے تھے, لیکن 5 لاکھ آپ کو مل چکے ہیں, تو آپ باقی کے دیں گی نا, تو باقی کے وہ 3.5 لاکھ روپے لکھ دیں گے آپ. جی وہ قرض ہے نا, وہ آپ نے ہر مہینے ادا کر دیا نا. وہاں خرچ ہو گئی تو وہ خرچ ہو گئی کی بات نہیں, کمیٹی کی اماؤنٹ آپ نے پہلے لکھ لی تھی نا, اس میں سے ابھی تک میں 1.5 سال گزرا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پوری کمیٹی مل گئی تھی. اب آپ نے کتنے مہینوں تک واپس کرنی ہے؟ پورے 2-3 سال چلاتے رہیں گے نا. تو اب آپ نے ٹوٹل ابھی کتنے اماؤنٹ دینی ہے وہاں پر؟ 5 لاکھ میں سے کتنے اماؤنٹ ابھی آپ نے ہر مہینے نکال کے دینی ہے؟ وہ 3.5 تو یہاں 3.5 لاکھ سب وہ نکال دے نا. آپ کی سیونگ ہے نا. ہاں وہ سیونگ ہے نا, اگر آپ نے استعمال کر لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ملی ہے, آپ کو پاس ہے, اور آپ اس میں سے آپ نے اب دینے بھی تو ہے نا, اگلے مہینوں پہ نکالنے بھی تو ہے نا, وہ آپ کے پاس قرضہ ہے نا. وہ یہاں لکھے گیا اس میں کوئی کام کر دیا, گھر کا لگ گیا, بچے کی شادی ہوگی, وہ کیا یار بات آپ سمجھے ہی نہیں ہو. آپ جو استعمال ہو گیا وہ تو نہیں, لیکن آپ کے پاس قرضہ تو ہے نا, ابھی آپ نے اتارنا ہے. قرضے کے کھانے میں لکھنا ہے جب آپ نے کتنے دنوں کا دینا ہے. سمجھ آ گئی نہیں؟ ہمارے پاس 5 اچھا, کمیٹی بیسی کے بقایا جات اگر یہ کمیٹی مل چکی ہو, ٹھیک ہے. اچھا, واجب الادا قرض میں یہ چیز بھی دیکھ لیجئے کہ اگر بینک کا لون لے کر گھر کی زمین لی ہے, اس کے بھی قسط دینی. ہاں بینک کا لون لیا ہے اور گھر کی زمین خریدی ہے, تو اب لون کیا ہے؟ قرضہ. اس کی قسطیں تو دینی ہے نا. زمین بے شک آپ خرید چکے ہیں, لیکن ابھی اس کی قسطیں دینی ہے, تو یہ وہ واجب الادا قرضہ ہے جو آپ نے یہاں لکھنا. صحیح ہے نا, وہ تو اب آپ کے پاس زمین آ چکی ہے. ہم رہنا کہ ہمارے پچھلوں کو بھی دے دیں. ہاں جی. اچھا جی, یوٹیلیٹی بلز جو زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ تک واجب ہو چکے ہوں, یوٹیلیٹی بلز بھی ڈالیں گے آپ, یہ بھی قرضہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی تو ہم نے دینا ہے, یہ بھی تو آپ نے دینا ہے. جو بلز آتے ہیں آپ کے ایسٹیمیٹڈ نکالیں کتنے آئیں گے بھائی. کار پہ بل آتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل آ گئے. کیا جو کار پہ بل آتے ہیں ہمارے وہ بھی سب بل جتنے بھی ہیں جو یوٹیلیٹی کے, یہ تو کمیٹی تو ہماری پاکٹ ہے, ہم اس میں یہ الگ چیز ہے, یہ الگ کھانا ہے. نہیں بلز آپ کی ہیڈک تو نہیں ہے نا, شوہر کی ہیڈک ہے, تو وہ شوہر کرے گا نا. یہ پیپر شوہر کو دے. آپ وہ چیزیں لکھنی ہے جو آپ کی اختیار میں ہے. سمجھ آئی؟ ہاں. اچھا, جو اچھی طرح ایک اور بات سمجھ لیجیے, یہ ہر کالم فل آپ نے نہیں کرنا. شوہر کو سمجھ آئی ہے نا, یہ شوہر کو پکڑا دیں پورا کا پورا, اور اپنے جو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے ان کو آپ علیحدہ لکھیں, کاپیاں بنا لیں, ٹھیک ہے. شوہر کے لیے بنا لیں. جن چیزوں کی آپ ہاں مطلب آپ مالک ہیں, آپ ان چیزوں کو تو اس میں لکھیں گے, اس کو کیلکولیٹ کریں گے, اس کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں. میں چھوٹی سی بات کروں, لیکن آپ جن چیزوں کے ذمہ دار, کیونکہ دیکھیں اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ آپ کے اوپر بنتی ہے. اور شوہر ٹھیک ہے اگر نا, آپ کی زکوٰۃ دینے کو راضی ہو تو ابھی بتا دیتی ہوں. پارٹیوں کی ادائیگیاں جو ادا کرنی ہو, اب مردوں نے تو پارٹیوں کو بھی ادا کرنی ہے نا, ان سے مال خریدا ہے تو ان کو بھی تو ادا کرنی ہے چیزیں. پھر اس کے بعد ملازمین کی تنخواہیں جو زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ تک واجب ہو چکی ہوں, آپ نے ملازموں کی بھی تنخواہیں اس میں ڈالنی ہے, ایڈ کرنی ہے, کیونکہ یہ ساری ایڈیشن وہ ہوگی جو
ओरिजिनल अमाउंट में से माइनस की जाए, ठीक है, ए में से इसको माइनस करना है, ये बी बन जाएगा। गुज़िश्ता साल की ज़कात की रकम अगर अभी तक जिम्मे में बाकी है तो भी उसमें ऐड कर दें। किस्तों पर खरीदी हुई चीज की वाजिबुल अदा किस्तें भी उसमें डाल दें, जो बाकी किस्तें भी रहती हैं। इस्लामी बैंकों के बराबर के तहत खरीदी हुई चीज की वाजिबुल अदा किस्तें जो होंगी वो अगर किसी ने मराबह के तहत से खरीदी है तो वो उन किस्तों को भी डालेगा। वाजिबुल अदा टैक्सेस जो रहे वो भी आप इसके अंदर सब डालेंगे। वो किराया जिसकी मुद्दत गुजर चुकी हो और वो वाजिबुल अदा हो चुका हो, तो अगर अदाया करना है किसी जगह का किराया तो वो किराया भी इसमें डालेगा, ठीक है। ये सारी चीजें वो हैं कि इनको ऐड करेंगे, ये बन जाएगा बी, ये बी है। अब ए जो पहला वाला कैलकुलेशन थी उसमें से बी को माइनस कर, क्या करना है, मिसाल के ए तौर में से पर बी को माइनस कर दें। मिसाल के तौर पर अगर 5 लाख ज़कात बनी है तो 2 लाख एक बनता तो निकाल दें, बात खत्म हो जाती है। जी नहीं, नहीं, ये अगर खर्चा को टोटल आपकी अमाउंट बनती है ए, उसमें से माइनस कर दिया, जो बी कैलकुलेट करा था आपने उसको बी लिख के ए ऊपर लिखा, बी की रकम नीचे लिखी, उसको माइनस किया, वो जो भी अमाउंट आई वो है सी, उसके ऊपर ज़कात वो है सी। ये अमाउंट है जिस पर अब आपने ज़कात अदा करनी, ये मेरा मतलब था। ये वो अमाउंट है जिस पे आपने ज़कात अदा करनी, कितनी करनी है, डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे, यानी 40वां हिस्सा। जब आप इसको डिवाइडेड बाय 40 करेंगे इस अमाउंट को तो आपकी ज़कात आ जाए। समझ आ गई, मुश्किल को नहीं। और इसी को 2.5% कहा जाता, इसको क्या कहा जाता है, 2.5% कहा जाता। ज़कात इंफॉर्मेशन लिस्ट है आखिरी के पेज पर, वो देख लीजिए। आपकी आसानी के लिए ये लिस्ट भी आपको दे दी है कि 100 रुपए अगर है तो इसका कितना देना है, 2.2 रुपीज एंड 50 पैसा, 2.5%। इसी तरह से 1000 रुपया है तो 250, ठीक है, 25 रुपए। 1000 रुपया है तो 25 रुपए, 1000 के आगे क्या लिखा है, 25.00 पैसा है, ठीक है। 0.00 क्या है, पैसा, रुपए क्या है 50। अगर 1000 रुपए है तो 25 रुपए ज़कात निकलेगी, अगर 2000 रुपए है तो 50 रुपए ज़कात निकलेगी, अगर 2500 रुपए आपके पास तो 62 रुपए 50 पैसे निकलेगी। ये सब लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास कैलकुलेशन में सपोज ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है कि उन लाखों में चले जाते हैं। नहीं, आपके पास ये कैलकुलेशन आ जाती है 1,09,500, ठीक है, 1,09,500 रुपए आपके पास बचते हैं जिसके ऊपर आपने ज़कात निकालनी है, तो कितना निकालेंगे, 1 लाख पर कितनी निकलेगी, 2,500। 9,500 पे कितनी निकलेगी, 237.50। समझ आ गया, तो 2500 प्लस 237.50 ये आपकी ज़कात, 237.50, ठीक है। लिखा हुआ इस पेज पर आप देख लीजिए, सब लिखा हुआ है। करें तो मल्टीप्लाई बाय 0.025 तो मल्टीप्लाई कर दे whatever the amount is। हो गया देते हुए अभी तक। या अगर आपकी अमाउंट जो है डिवाइड बाय 40 भी कर देंगे तो भी आपकी आ जाती है, मल्टीप्लाई भी करेगा वो आराम से। हाँ जी, तो ये आपका आसान हो जाता है। नहीं, मैं डिवाइड बाय 40 में इसलिए कहती हूँ कि 40वां हिस्सा निकालना होता है तो लोगों को भी आसान रहे और कॉन्सेप्ट रहे कि हमने इसका 40वां हिस्सा ही निकालना है। जब आप 0.2025 कहेंगी ना तो लोगों को ये नहीं समझ में आएगा ये 0.025 क्या है। आप कहेंगे जी 40वां हिस्सा निकाला है तो डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो सिंपल सी बात है 40वां हिस्सा निकल आएगा, ठीक है। और वो 2.5% बनता है, 2.5% बनता है, ठीक है। अभी रफिया आपने एक सवाल पूछा था जी, अगर शौहर ज़कात दे देता है और बीवी ज़कात नहीं देती सोने के ऊपर, तो बहुत सारे मामलात में ऐसे होता है कि जो शौहर होते हैं वो बीवियों को कहते हैं तुम्हारी ज़कात मैं निकाल दूंगा। अगर शौहर निकाल देता है
تو سبحان اللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے. اور اگر نکالنے کا عزم کرتا ہے، آپ سے عہد کرتا ہے، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ پوچھ لیجئے آپ نے نکال دی ہے. صحیح ہے. کئی دفعہ جو ساسیں ہوتی ہیں اور سسر ہوتے ہیں، کمبائنڈ فیملی میں رہنے والی بچیاں ہوتی ہیں، ان کے ساس سسر کہتے ہیں ہم خود نکال دیں گے. بہو کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ پوچھ لے اور کنفرم کر لے آپ نے زکوٰۃ نکال دی ہے. سمجھ آ گئی؟ اور اگر نہیں نکالی تو پھر وہ نکالے. ایک تولے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ایک تولے پر کوئی زکوٰۃ نہیں. کوشش کریں، دیکھیے میری بات سنیں، کوشش کر لیں کہ سونے کو کیلکولیٹ کر کے سونے کے حوالے سے آپ سونے کی زکوٰۃ نکال دیں، اور باقی چاندی اور پیسے کو اور چیزوں کو جمع کر کے اور پوری اس کی کیلکولیشن جیسے بتائیے ویسے کر کے اس کی 2.5% علیحدہ لیں. یہ سب سے اچھا، بہترین اور آسان انداز. ہم اتنے بڑے اب جی زیور جو پہنتے ہیں کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے؟ تو بہت سارے لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جب پہننے والی استعمال کرنے والی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو پہننے والے زیور پر کیوں زکوٰۃ ہے؟ اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ہمارے پاس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو، ایک بچی کو 2 سونے کے کنگن پہنائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کیا اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتی تو یہ قیامت کے دن تمہارے آگ کی وہ تمہارے گرد جو ہے نا کنگن کی صورت میں تمہارے گرد گھومتے. تو کیا ہے، پہنی ہوئی سونے کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اس لیے ہر حال میں وہ سونا، چاہے ہم نے اپنے لیے پہنا ہے یا وہ سونا جو ہم نے اپنی اولاد کے لیے سنبھال کے رکھا ہے ان کی شادی کے لیے، اس پر بھی زکوٰۃ، اس پر بھی سونا، اس پر بھی دینا ہے. اگر وہ میں نے سونا اپنی بیٹی کی نیت سے رکھا ہے تو پھر میں نے بیٹی کو دے دیا ہے، سپوز میں نے دے دیا ہے تو پھر بیٹی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی اس کی زکوٰۃ ادا کرے. لیکن اگر بیٹی نہیں کرتی ہے، ماں کہتی ہے میں ہی کر دوں گی تو ٹھیک ہے، باپ کہتے ہیں میں ہی کر دوں گا تو ٹھیک ہے. اگر وہ بیٹی کی نیت سے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میں نے چونکہ بیٹی کی نیت سے رکھا ہے تو اس کی زکوٰۃ اب بیٹی کرے گی تو میرے اوپر سے وہ زکوٰۃ ہٹ گئی کہ جو میری بیٹی کے نام کا ہے. نو، میں آپ ہی کا ہے جب تک آپ کے پاس، چاہے وہ بالغ ہے چاہے وہ نابالغ. اچھا جی، بینک میں جو پڑا ہوا ہے آپ کا مال پڑا ہوا ہے اس سے بینک کاٹتا ہے پیسے، جی ٹھیک ہے، جی اس کو یوز کر رہے ہیں ہاں جی وہ کسی حساب میں نہیں. جی ہاں. 2 باتیں اس کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ حکومت کی ادارے کو زکوٰۃ دے دیتے تھے تو اس کے دینے سے ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا مال آتا تھا بیت المال میں اور پھر وہاں سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا. ٹھیک ہو گیا، اور وہ بڑی اچھی جگہوں پہ اس کو استعمال کر لیا جاتا تھا، وہ مستحقین تک پہنچا دیا جاتا تھا. آج کے دور میں ہمارے بینکنگ سسٹم کے اندر جو بینک حکومت بینک سے کاٹ لیتی ہے نا ہماری زکوٰۃ، وہ کہیں بھی استعمال وہ کہیں نہیں استعمال ہوتی. اس وجہ سے آپ سیونگ اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال لیجئے خدا، ضرورت مند کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ کے سیونگ والے اماؤنٹ میں سے زکوٰۃ کرتی ہے، اکاؤنٹ میں سے زکوٰۃ نہیں کرتی. تو آپ پہ اپنا مال رکھ لیجئے اور کرنٹ اکاؤنٹ سے اپنے سارے کام کیجئے اور اپنی زکوٰۃ خود نکال کے اور اپنی جگہوں پہ اپنے اطمینان کی جگہوں پر ان کو دیجئے. ایک زکوٰۃ کی ٹیکس کاٹتی ہے تو وہ کاٹے، لیکن دیٹ از ناٹ زکوٰۃ. زکوٰۃ کے لیے مستحقین جگہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں، وہیں پر لگیں گی. اگر آپ اپنے مال کو ایک ہی جگہ پہ بھی لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے، اور اگر اپنے مال کو آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈسٹریبیوٹ کر کے لگانا چاہتے ہیں تو بھی لگا سکتے. اچھا، پوری اجازت ہے، آپ پوچھ لیجیے. فائنلی زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ رمضان میں دینا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ 1 سال گزرنے پر دینی ہوتی ہے. مطلب مینس کہ زکوٰۃ رمضان میں دینی ہے.
تو جو عمرہ ہے وہ 2 منتھ بعد میں کروانا ہے تو کیش اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے کسی اور کو کروانے کے لیے. یعنی کہ رمضان کی اسکار نکال دی ہے جی تو وہ کیش اس کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا. جی جی ہاں بالکل یہ تو انما الاعمال بالنیات ہے. اگر آپ نے کسی کے لیے سنبھال کے کسی خاص مقصد سے رکھا ہے اور آپ نے اپنی طرف سے نکال کے اس کو ایک جگہ پہ ڈال دیا ہے کہ جی یہ پیکٹ بنا کے رکھ دیا ہے کہ فلاں کی امانت ہے تو پھر اس کی امانت وہ آپ کے پاس سے نکل گیا. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی. ٹھیک ہے. سارا سال بھی دے سکتے ہیں اور سال پورا ہونے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر بچ گئی ہے تو اگلے سال میں اس کو ایڈ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. زکوٰۃ کے لیے چونکہ رمضان المبارک میں اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لیے لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں نکالیں. تو جو لوگ نکال سکتے ہیں وہ ضرور نکالیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی میرا سال تو ابھی ہوا نہیں یا میرا سال تو جی ہوتا ہے جون میں جا کے یا جولائی میں جا کر تو آپ کیا کریں. آپ 9 مہینوں کی زکوٰۃ نکالیں رمضان تک. جب تک آپ کے 9 مہینے اگر 8 مہینے بنتے تو 8 مہینے کی کر کے نکال دیں اور پھر رمضان ٹو رمضان اپنا حساب بناتے رہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ کیا جا سکتا ہے. سمجھ آ گئی. تھوڑا سا میں نے 2-4 بولے کسی کے لیے رکھا ہوگا بچے کے لیے اگر آپ کے پاس اور سونا نہیں ہے اور تو پہلے کی وہ تو صرف اسی دی جیسے یہی میں نے بتایا تھا یہی بات. لیکن دوبارہ انہوں نے یہی سوال کر دیا کہ میں تو صاحب نصاب ہوں اور میں پورا زکوٰۃ میرے پاس پورا 9 سونا ہے. اب میں نے 2-4 تولے کی کوئی چیز لے کے اپنے پوتے پوتی کے لیے رکھ لی ہے اور یہ میں نے اسی کو دینی ہے تو اس کو تو نہیں میں نے اس پہ تو زکوٰۃ نہیں دینی. یہ وہی سوال ہے جو بھی میں نے آپ کو بتایا. آپ نے جب تک اس کے حوالے نہیں کیا وہ آپ کی ملکیت ہے اور آپ نے اس پہ زکوٰۃ دی. بس صاف سمپل ہے. جی آپ نے اگر اس میں سال گزر گیا ہے آپ نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. جو آج جو کرنٹ ویلیو ہر مال کی ہر جائیداد کی ہر چیز کی کرنٹ ویلیو چاہے آپ کی ڈالرز ہے یا کرنسی ہے چاہے پلاٹ ہے چاہے سونا ہے چاہے چاندی ان کی کرنٹ ویلیو ہر سال دینی. اگر آپ نے اس نیت سے لیا ہے کہ اس کو میں نے بیچنا تجارت کی نیت سے خریدا ہوا کچھ بھی ہے تو آپ نے اس میں ایڈ کیا. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ انویسٹمنٹ پر نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے کہا انویسٹمنٹ پر نہیں ہے پروفٹ پر ہے. کی بات نہیں بات ہو رہی. بزنس ہے نا تو فلاٹ بھی تو بزنس ہے. اگر وہ آپ نے لیا ہے نا تو بزنس کی نیت سے تو آپ اس کو ایڈ کریں گے. اچھا جی وہ آپ کا بزنس کا مال ہے. اسی طرح سے جس سے آپ بزنس کر رہے ہیں نا جیسے ہم نے 10 لاکھ کا بزنس کیا تھا تو 10 لاکھ بھی ہم ایڈ کریں گے اور وہ جو ہماری ایک سیونگ آ گئی ہے وہ بھی ہم ایڈ کریں گے. لیکن اب ہمارا جو وہ مال استعمال کرنے کے لیے جو مشینیں ہیں یا جو ہمارا آفس ہے یا جو ہم استعمال کر رہے چیزیں وہ اس پہ نہیں لگے گی. اب جو زمین ہے اس پر نہیں لگے گی جس جگہ ہمارا کام ہو رہا ہے. لیکن جو 10 لاکھ روپے ہم دونوں نے مل کر اپنا بزنس شروع کیا تھا اس 10 لاکھ پر بچے چھوٹی ہیں ڈسٹریبیوشن سے بتا رہے ہیں وہ تو ہم پہلے کر چکے تھے کہ جو بھی ہمارا تجارت کا مال ہے اس کے تو ہم نے ڈالنا ہے نا پہلے کر چکے تھے. وہاں پہ میں بتائی تھی اگر آپ کی کوئی کمبائنڈ کوئی کاروبار کر رہا ہے تو پھر اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کیسے ہو. سمجھ آ گئی. 3 لوگ آ گئے تو وہ تو پیچھے آپ دیکھیں نا وہ جو ہمارے شروع کے وہ تھے اس کے اندر آ چکا تھا کہ مال تجارت ہم نے ڈالنا ہے. میرا سوال ہے کہ گوادر میں بیجی زمین ڈوب گئی ہے کاروبار بھی جاتے ہیں تو کہاں دینی ہے اس پہ. دیکھیے جو کاروبار آپ کی زمین لی تھی اور وہ ڈوب گئی سب کی تو نہیں نا وہ کھلتی کھلتی جس کی ڈوب گئی اس کی کرنٹ ویلیو پر زکوٰۃ دیں گے. کرنٹ ویلیو تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ویلیو اس کی نہیں ہے. گوادر کی زمین آج اس کی جو ویلیو گوادر کی زمین تو 0 ہو گئی ہے.
نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی اس کی ویلیو تو ہوگی نا, 5 لاکھ ہوگی, 2 لاکھ ہوگی, کچھ تو ہوگی. آپ اپنی پلاٹ لیے اس طرح ہو سکتا ہے کہ جب اس کو بیچیں گے جب بھی زکات نکال دیں. اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا ہے تو ہر سال جب تک آپ کے پاس ہے تو مالے کی جانت ہے. اور اگر نہ ریسورسز نہ دینے کی کوشش تو پھر کہاں دینا ہے؟ ہاں اچھا جی, آپ کے پاس مال ہی نہیں ہے. ابھی ان کا سوال آ گیا کہ جی پلاٹ لیا تھا اور پلاٹ پہ کیا ہر سال دینی ہے, تو ابھی اتنا ہمارے پاس مال نہیں ہے کہ ہم اس کو نکالیں, تو آپ اگر زیور ہے تو پھر اس کو بیچ کے زکات دے دو. تو اگر زیور کی بھی دینی ہے وہ بھی زیور کی اور زیور کی بھی دینی ہے تو پھر کوئی ایسی چیز نکالے جو آپ زیور کے نا, بیسیکلی تو اب آپ کا سونا ہے آپ کے پاس جو مال کی صورت ہے, اور آپ کی جتنی بھی اماؤنٹ بن رہی ہے زکات کی, اگر آپ کی کوئی انگوٹھی ہے, کوئی ایئر رنگز ہے, کوئی کڑا ہے, کوئی چوڑی ہے جو اس کی ویلیو کو فلفل کرتی ہے, تو آپ اپنا وہ سونا نکال دیں. کیونکہ اگر زکات ادائیگی نہیں ہوگی تو یہی مال ہمارے لیے قیامت میں گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا, اور انسان کو ڈسے گا اور باچھے چیرے گا اور کہے گا انا کنز کا انا مال, کہ میں تیرا مال کنز ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں اور میں تیرا مال. پلیز باتیں نہیں کریں, یہ سمجھ لیجئے کہ مال کی زکات کی ادائیگی لازم ہے, اور اگر زکات کی ادائیگی نہیں ہوئی تو یہ مال زکات قیامت والے دن جہنم کی آگ بنے گا ہمارے لیے. اور جو لوگ سونے چاندی پر زکات نہیں نکالتے اس کے لیے قرآن پاک میں باقاعدہ آیت ہے کہ انہی سونے چاندی کی تختیوں کو حشر کے میدان میں دہکایا جائے گا اور اس سے ان کی ماتھے اور پیشانی اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. خریدتے ہیں آپ کسی اور ریٹ پہ اچھا جی, سونے کے اوپر زکات نکالنے کا ایک انداز اور طریقہ جو انہوں نے ابھی پوچھا ہے وہ کیا ہے, پھر سے پوچھ لیجیے, سن لیجیے غور سے. جو ہم خریدتے ہیں سونا تو بہت مہنگا ہوتا ہے, اور جب بیچنے جاتے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ سونا خریدیں, جولر سے یہ کہیں کہ جی اس کی سیل پرائس کیا ہوگی, کیونکہ میں نے اس پر زکات نکال دی. وہ آپ کو جولرز کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنا سونا ہے اور اس پہ کتنے پر انہوں نے زکات نکالنی ہے. اگر آپ کے پاس ایسی رسیدیں نہیں بنی ہوئی کہ جس کے اندر ڈیٹیلز مینشن ہو, آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اماؤنٹ میں آپ سونا لے کر جائیں جولر کے پاس, اور جولر کے پاس کہیں کہ مجھے یہ سونا ہے اور اس کی زکات بتائیں کتنی بنتی ہے. سیل ویلیو پہ آپ کو وہ بتا دیں گے کہ اس پہ اتنی کے اتنا سونا, اس پہ آپ نے اتنے پہ زکات دینی ہوگی. کیونکہ دیکھیں وہ اس میں سے 10% ویسٹیج کاٹتے ہیں, 15 یا 20% ویسٹیج کاٹتے ہیں, جڑاؤ ہوتے ہیں, پھر اس کی میکنگ ہوتی ہے, بڑا کچھ ہوتا ہے, پالشنگ ہوتی ہے. تو وہ سب چیزیں نکال کے آپ کو بتائیں گے کہ اگر ہم یہ خریدیں گے آپ کو قیمت فروخت کے اوپر زکات نکالنی ہوگی. سونے کی زکات قیمت فروخت, جولری کی قیمت فروخت پر نکالنی ہوتی ہے. تو آپ کیا کریں, میں نے تو ایسے کیا ہوا ہے, اپنی ہر جولری کو باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنے یہ چیز ہے, اس پہ باقاعدہ میں نے ڈیزائن بنایا ہوا کہ اس کی یہ اس پہ اتنی زکات ہے. کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے آپ وہ چیز نکال دیتے ہیں, سیل کر دیتے ہیں, زکات میں نکال دیتے ہیں, کسی کو گفٹ دے دیتے ہیں, کچھ بھی کر لیتے ہیں, تو آپ اس کو بھی کاٹ دیں. ٹھیک ہو گیا. تو جو آپ نہیں لیتے جائیں ان کے اندر ایڈ کرتے جائیں, اور آپ کے لیے پورا ایک اماؤنٹ ایسٹیمیٹڈ کی صورت میں ہوگا. آپ کے پاس اینڈ میں گرام آ جائیں گے, میرے پاس اتنے ٹوٹل گرام سونا موجود ہے جس پہ میں نے زکات دینی ہے. دینے بنی قیمت فروخت پر آپ نے زکات دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس پر آپ نے پھر اس کی اماؤنٹ آپ کیلکولیٹ کریں گی. سپوز آ رہا ہے کہ 875 گرام. اب 875 گرام آپ کے پاس وہ سونا ہے جو کہ آفٹر سیل جو ہے اس کی آپ کے پاس ویلیو بنتی ہے 875 گرام, 875 گرام. اب آپ نے 875 گرامز کی آج کی ریٹ کیا آ رہی ہے, 22 کیرٹس کی, 21 کیرٹ کی کیا آ رہی ہے, 18 کیرٹ کی کیا آ رہی ہے. تو ہر کیرٹس کی چیزوں کی علیحدہ علیحدہ لکھیں اور ان کو آپ کیلکولیٹ کریں. سمجھ آ گئی. آج کل 21 کیرٹس پہ بہت چیزیں ہیں, 18 کیرٹس پہ بہت چیزیں ہیں, 14 کیرٹس پہ بہت چیزیں ہیں. تو آپ نے ان کو علیحدہ علیحدہ لکھے. اس کا بہت کرٹیکلی اپنے پاس کیلکولیٹ کریں, اور اس کو لکھنا کوئی مشکل کام نہیں, ایک دفعہ کی محنت ہوتی ہے, تھوڑی سی محنت ہوتی ہے بس. اس کے بعد آپ نے جب لکھ لیا اپنے پاس سیو کر لیں ڈائٹ میں, اور اسی کو کٹ اور انکریز کرتے رہیں.
اور پھر وہ جو آپ کے پاس اب اماؤنٹ آ گئی ہے اس کو کیلکولیٹ کریں ٹوٹل کتنی آئی ہے, اس پہ آپ کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. وہ زکوٰۃ ہوگی جو میری, جو میں نے دینی ہے. اگر میرا میاں دے دے تو شکر الحمدللہ, اور اگر وہ نہیں دے تو پھر میں نے خود ہی دینا. اور میں کہاں سے دوں گی اگر میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے؟ کسی گولڈ میں سے کوئی چیز نکال کے. سمجھ آ گئی؟ جی کہ اگر 5 کروڑ کا کسی نے پلاٹ دیا ہے وہ 10 کا ہو گیا تو اسی اماؤنٹ پہ ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی. آپ 5 کروڑ کا پلاٹ لیا تھا, آپ 10 کا ہو گیا, آپ کو سال گزر گیا اور اب آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے, اس کی آج ویلیو 10 کروڑ ہے تو آپ 10 کروڑ پہ دیں گے. ہو سکتا ہے کل ویلیو اس کی 20 کروڑ ہو جائے, پھر آپ 20 کروڑ دیں گے. اور اگر کل ویلیو اس کی 6 کروڑ ہو جائے تو آپ 6 کروڑ ہر سال دینی ہے اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں ہے. اگر نہیں دے سکتے تو بکنے پہ پھر سارے سالوں کا حساب کر کے دیں گے. نہیں دے سکتے تو سارے سالوں کا حساب کر کے کیوں دیں گے؟ آپ ہر سال کو حساب کریں. آپ کو نہیں دیں گے تو آپ اگر نہیں ہے تو پھر یہی ہے, پھر آپ جب بھی وہ بیچیں گے تو ہر سال کا حساب اپنے پاس لکھتے جائیں. کوئی نیت بنا لیں کہ جب بھی بیچا تو اس میں سے یہ میری زکوٰۃ بنتی ہے تو یہ میں نے پہلے نکالنی ہے, بعد میں اس اماؤنٹ کو استعمال کرنا. آپ نے لکھا ہوگا نا تو پیچھے سے آپ کے اوپر قرضہ ہے, آپ کی اولاد کرے گی بھی, وہ ادا کرے گی. ایک ہی دفعہ بچوں کے لیے کسی چیزیں لے کے گھر میں رکھ لیتے ہیں, وقتاً دے سکتے ہیں. چیزیں خرید کے رکھنا چاہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً آپ ضرورت مندوں کو دیتے رہیں گے, آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں جہیز بچوں کی چیزیں خرید لی آپ نے کہ کبھی کوئی ضرورت مند آئے گا تو میں دے دوں گی. ہر وقت بازار بھی جاتا ہے انسان تو لے کے آ کے آپ نے رکھ لی, مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ پھر اپنے استعمال میں نہیں آنا چاہیے. وہ آپ نے ادھر ہی دینا ہے جس کے لیے لیا. آپ لے لیتے ہیں کہ بچے تھوڑے جنگ ہوں گے تو ان کو لے لیں گے. بچوں کی نیت سے لی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی ہیں, بات دینی ہے. چاہے کلوتھ کیا ہے, چاہے سونا کیا ہے, چاہے کچھ پیسے رکھے نہ رکھے پورے نہیں ہو رہے اس کے لیے کیا آپ کا سیونگ ہے. گھر بن رہا ہے کس سے؟ ہاں جی, غریبوں کو مستحقین کو دینا ہے. نہیں ایسے نہیں, ایسے نہیں. اچھا آپ نے ایسے کہنا ہے کہ جو مستحقین ہے انہیں کو دینا ہے.